ٹھیک ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. ويتخذها أولئك لهم عذاب مهين. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سبحان اللہ سبحان اللہ. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. الحديث ليضل عن سبيل الله
سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ظلّا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنه لم يسمعها كأن في أذنه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. سبحان الله سبحان الله. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. خلق هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك ورسولك وآياتك الكبرى والنبع العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. روي عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنها قالت دخل علي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأيام وقال لي يا فاطمة إني لا أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا بد من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني وغطني به. قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيته الكساء وغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. صلى على محمد وعلى محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني شم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا رسول الله يتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء. فقال له نعم قد أذنت لك. فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد قبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني ثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني شم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وخاك نائما تحت هذا الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي أن أكون معكم تحت هذا الكساء. فقال له نعم قد أذنت لك يا حسين. فدخل معهما الحسين تحت الكساء. قالت فاطمة عليه السلام فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسن علي عليه السلام قد ولى. فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني شم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولدك نائم تحت هذا الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء. قال نعم قد أذنت لك. فدخل علي معهم تحت الكساء. صلى على محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها ثم أقبلت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا السلام عليك يا رسول الله يتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء. قال نعم قد أذنت لك. فدخلت معهم تحت الكساء. قالت فاطمة فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء قال الله اعلموا يا ملائكتي والسكان سماواتي وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. صل على محمد وعلى محمد. فقال جبريل عليه السلام يا رب ومن تحت الكساء. قال الله تعالى هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها.
فقال جبريل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا من اختاره الله، إن الله عز وجل يقرئك السلام ويخصك بتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لعلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء، فهل تأذن لي أنت يا رسول الله أن أدخل معكم؟ فقال قد أذنت لك. فدخل جبريل معهم تحت الكساء وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس إلى البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا ورب الكعبة. فقال رسول الله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا وفي مأموم إلا وفرج الله همه ولا مأموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود، بحق علي وأنت الأعلى، بحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض، بحق الحسن وأنت المحسن، بحق الحسين وأنت قديم الإحسان، بحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. ابھی آپ معصوم مہدی صاحب سے حدیث قصہ کی بہترین تلاوت سماعت فرما رہے تھے. ایک بار پھر میں تمام باہر جو حضرات ہیں ان سے درخواست ہے کہ باقاعدہ طور پہ محفل کا آغاز ہو چکا ہے. اگر کوئی زحمت نہ ہو تو برائے کرم، اگر اسے آپ زحمت سمجھ رہے ہیں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اگر رحمت سمجھ رہے ہیں تو برائے کرم اس فرض پہ تشریف لے آئیں. آپ باوز بلند ایک صلوات عنایت فرمائیے. منظوم سلسلہ اس کا شروع ہوتا ہے. آئیے سرکار دو عالم کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور موجی اسمبلی کے مرحوم کو شامل کرتا ہوں اس محفل میں اور ان کے کچھ شعر پڑھتا ہوں جو سرکار دو عالم سے تعلق رکھتے ہیں. نظر کرتا ہوں کہ پسند حق ہے کسی کا بھی انتخاب نہیں،
پسند حق ہے کسی کا بھی انتخاب نہیں، جبھی تو حسن محمد تیرا جواب نہیں۔ پسند حق ہے کسی کا بھی انتخاب نہیں، جبھی تو حسن محمد تیرا جواب نہیں۔ ہماری بزم میں آ کر مزے سے پی زاہد، ہماری بزم میں آ کر مزے سے پی زاہد، خدا سے دور جو کر دے یہ وہ شراب نہیں۔ ہماری بزم میں آ کر مزے سے پی زاہد، خدا سے دور جو کر دے یہ وہ شراب نہیں۔ شراب عشق محمد کے پینے والوں کو، آخری شعر سنیے گا، شراب عشق محمد کے پینے والوں کو یہاں عذاب نہیں، حشر میں حساب نہیں۔ شراب عشق محمد کے پینے والوں کو یہاں عذاب نہیں، حشر میں حساب نہیں۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آئیے، حسب دستور ہمارے یہاں اس بس میں بچے کافی شرکت فرماتے ہیں، اور اللہ نے بہت سے بچوں کو عجیب توفیق عنایت فرمائی کہ وہ آج بڑے ہونے کے باوجود بھی اس ذکر میں مصروف ہیں اور اچھے طریقے سے مصروف ہیں۔ شہزادی نے ان کو شہرت بھی بخشی، انہیں عزت بھی بخشی اور انہیں زندگی بھی بخشی۔ تو آئیے اس سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ اپنے بچوں سے علی کاظم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اس کا باقاعدہ طور پر آغاز فرمائیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ بآواز بلند ایک صلوات فرمائیں۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بنت علی ہوں، عباس کی بہن ہوں، ولی بن کے آئی ہوں۔ ہے شامیوں، میں لب کی ولی بن کے آئی ہوں۔ عباس کی بہن ہوں، ولی بن کے آئی ہوں۔ میں بنت علی ہوں، دال تستہ ہے میرے دال تی تنا، سلالے قافلہ ہوں، علم دال تی تنا، کھولوں گی لب میں دلے کلال تی تنا، کل لفظ آج بولے گا تلوار تی تنا، بند کل اجل آئی ہوں، جا کھینچ لوں گی میں بیعت طلب کی وہ زبان کھینچ لوں گی میں۔ میں بنت علی ہوں، عباس کی بہن، میں بنت علی ہوں، عباس کی بہن ہوں، علی بن کے آئی ہوں۔ اب تو تمہیں مٹا کر ہی جاؤں گی، میں کون ہوں یہ تم کو بتا کر ہی جاؤں گی، میں ہاشمی جلال دکھا کر ہی جاؤں گی، عباس کا علم میں لگا کر ہی جاؤں گی۔ سمجھو ہو تم کے شاہ کا سر لے کے آئے ہو، تم اپنی موت اپنے ہی گھر لے کے آئے ہو۔ میں بنت علی ہوں، عباس کی بہن ہوں، علی بن کے آئی ہوں۔ میں شیر کبریاتی ادا بن کے آئی ہوں، میں سارے انبیاء کی دعا بن کے آئی ہوں، عباس با وفاتی وفا بن کے آئی ہوں، میں خود پہ میں پوری کربلا بن کے آئی ہوں، زنگا رہے دا نام شاہ مشکلین کا، ماتم تمہارے گھر میں بھی ہوگا حسین کا۔ میں بنت علی ہوں، عباس کی بہن ہوں، ولی بن کے آئی ہوں، میں صبح لازوال ہوں، تم کو خبر نہیں، والعصر کا خیال ہوں، تم کو خبر نہیں، بے مصر کی مثال ہوں، تم کو خبر نہیں، میں کہل ذوالجلال ہوں، تم کو خبر نہیں، رکھو گے یاد ایسی تباہی کروں گی میں۔ میں بنت علی ہوں، عباس کی بہن ہوں، علی بن کے آئی ہوں، تم تو بتا رہی ہوں خیانت ہے اس طرف، انکار ہے اس طرف، تو بیعت ہے اس طرف، قتیل اس طرف ہے تو نجاست ہے اس طرف، ہے اس طرف درود تو لعنت ہے
आवाज़ इंतज़ार में महवे कलाम हूँ। इस वक्त मैं हुसैन अलैहिस्सलाम हूँ। मैं बिनते अली हूँ, अब्बास की बहन हूँ, अली बन के आई हूँ। मैं शामियों में लब की वली बन के आई हूँ, अब्बास की बहन हूँ, अली बन के आई हूँ। मैं बिनते अली हूँ। नारे सलवात। एक सलमौरा और हैं, मज़ाहिर जैदी साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और आपसे दरख्वास्त है आवाज़ बुलंद सलवात खैर मकदम फरमाइए। मज़ाहिर साहब, मज़ाहिर कौन है? आइए मज़ाहिर जैदी। हाँ बेटा आप ऊपर खड़े हो जाइए। अब बस अब पढ़िए, बस थोड़ा ऊंचा कर दीजिए। नारे सलवात। कभी हसन कभी शब्बीर बन गई ज़ैनब, कभी हसन कभी शब्बीर बन गई ज़ैनब। कभी तो दीन की तकदीर बन गई ज़ैनब, कभी तो दीन की तकदीर बन गई ज़ैनब। मगर यजीद के दरबार में खुदा की कसम, मगर यजीद के दरबार में खुदा की कसम, अली की बोलती तस्वीर बन गई ज़ैनब। अली की बोलती तस्वीर बन गई ज़ैनब। नारे सलवात। शाहे हुदा के साथ है जिंदा, शाहे हुदा के साथ है जिंदा, अब भी नाम ज़ैनब का। शाहे हुदा के साथ है जिंदा, अब भी नाम ज़ैनब का। करबो बला में भाई का कब्ज़ा, करबो बला में भाई का कब्ज़ा, शाम में कब्ज़ा ज़ैनब का। शाहे हुदा के साथ है जिंदा, आज भी नाम ज़ैनब का। शाहे हुदा के साथ है जिंदा, आज भी नाम ज़ैनब का। फर्शे अज़ा जिंदा में बिछाया, मातम भी भाई का किया। फर्शे अज़ा जिंदा में बिछाया, मातम भी किया भाई का। कातिल के रुख पर है तमाचा, कातिल के रुख पर है भरपूर तमाचा ज़ैनब का। शाहे हुदा के साथ है जिंदा, अब भी नाम ज़ैनब का। शाहे हुदा के साथ है जिंदा, अब भी नाम ज़ैनब का। नारे सलवात। एक भतीजे ने बरछी को तोड़ दिया है सीने से, एक भतीजे ने बरछी को तोड़ दिया है सीने से। तीर की जद पर आके हंसा है, तीर की जद पर आके हंसा है एक भतीजा ज़ैनब का। तीर की जद पर आके हंसा है एक भतीजा ज़ैनब का। तीर की जद पर आके हंसा है एक भतीजा ज़ैनब का। अहले हरम की चादर का अब्बास मुनाफिज है जब तक, अहले हरम की चादर का अब्बास मुनाफिज है जब तक। सूरज की औकात नहीं, सूरज की औकात नहीं ज़ैनब। सूरज की यजीद और कोई चाल चल नहीं सकता, यजीद और कोई चाल चल नहीं सकता। मगर हुसैन का कोई इरादा बदल नहीं सकता। सभी को राय सिखावत सिखाने आए हैं, हुसैन दीन खुदा को बचा।
और सलवात। सबसे पहले आप हज़रात की खिदमत में जश्न ज़ैनब सलामुल्लाह की मुबारकबाद पेश करता हूँ और हाजिर करता हूँ। समाअत फरमाए कि सियाह बख्त जो थे रोशनी से हार गए, सियाह बख्त जो थे रोशनी से हार गए, सियाह बख्त जो थे रोशनी से हार गए, सकीफ़ा सात मुनाफिक अली से हार गए। सियाह बख्त जो थे रोशनी से हार गए, सकीफ़ा सात मुनाफिक अली से हार गए। वो जिनके हाथों में बहते हुए समुंदर थे, वो जिनके हाथों में बहते हुए समुंदर थे, मुकाबला जो हुआ तशनगी से हार गए। सियाह बख्त जो थे रोशनी से हार गए, सकीफ़ा सात मुनाफिक अली से हार गए। वो जिनके हाथों में बहते हुए समुंदर थे, मुकाबला जो हुआ तशनगी से हार गए। ख़याल ख़ाम को मंजर नहीं दिया जाता, ख़याल ख़ाम को मंजर नहीं दिया जाता, लरसते हाथों को खैबर नहीं दिया जाता। ख़याल ख़ाम को मंजर नहीं दिया जाता, लरसते हाथों को खैबर नहीं दिया जाता। अली के इश्क से जिसको गुरेज होता है, उसे गदीर का मिंबर नहीं दिया। अली के इश्क से जिसको गुरेज होता है, उसे गदीर का मिंबर नहीं दिया जाता। अंधों को आईने का सरापा नहीं मिला, अंधों को आईने का सरापा नहीं मिला, सूरज के शहर में भी उजाला नहीं मिला। अंधों को आईने का सरापा नहीं मिला, सूरज के शहर में भी उजाला नहीं मिला। माहौल जिनको जिक्र अली का नहीं मिला, माहौल जिनको जिक्र अली का नहीं मिला, वो लोग मर गए उन्हें लहजा नहीं मिला। माहौल जिनको जिक्र अली का नहीं मिला, वो लोग मर गए उन्हें लहजा नहीं मिला। मैं लिखना चाहता था तेरे सब्र का सफ़र, माहौल जिनको जिक्र अली का नहीं मिला, वो लोग मर गए उन्हें लहजा नहीं मिला। मैं लिखना चाहता था तेरे सब्र का सफ़र, मैं लिखना चाहता था तेरे सब्र का सफ़र, लेकिन कोई वरक़ मुझे सादा नहीं मिला, लेकिन कोई वरक़ मुझे सादा नहीं मिला। सब कुछ लुटा के शुक्र किया है हुसैन ने, सब कुछ लुटा के शुक्र किया है हुसैन ने। ऐसा खुदा का चाहने वाला नहीं मिला, ऐसा खुदा का चाहने वाला नहीं मिला। क्यों लड़ खड़ा रहे हो गमे रोजगार से, क्यों लड़ खड़ा रहे हो गमे रोजगार से, क्या तुमको करबला का सहारा नहीं मिला? क्यों लड़ खड़ा रहे हो गमे रोजगार से, क्यों लड़ खड़ा रहे हो गमे रोजगार से, क्या तुमको करबला का सहारा नहीं मिला? इन्ना फताना आया हमारी शान में, इन्ना फताना आया हमारी
حج کے لیے گئے تھے جو دشمن حسین کے، ایسے نمک حراموں سے کعبہ نہیں ملا، ایسے نمک حراموں سے کعبہ نہیں ملا، ایسے نمک حراموں سے کعبہ نہیں ملا۔ شریعت سے مطلب نہیں ہے ذرا بھی، شریعت سے مطلب نہیں ہے ذرا بھی، جو دل کر رہا ہے عمل کر رہے ہیں۔ شریعت سے مطلب نہیں ہے ذرا بھی، جو دل کر رہا ہے عمل کر رہے ہیں۔ سنا ہے کہ آوارہ ماؤں کے بچے ولایت میں رد و بدل کر رہے ہیں۔ ایک اور نعرہ صلوات کا سہارا دیں، بس چند اشعار سے۔ ہوش میں ہو کہتے ہو کیا، کیسی باتیں کرتے ہو، ہوش میں آؤ کہتے ہو کیا، کیسی باتیں کرتے ہو۔ ہم نے علی کو حد سے بڑھایا، ہم نے علی کو حد سے بڑھایا، کیسی باتیں کرتے ہو۔ ہوش میں آؤ کہتے ہو کیا، کیسی باتیں کرتے ہو۔ بغض علی ہو جن کے دلوں میں، ان ماؤں کے بچوں کا، بغض علی ہو جن کے دلوں میں، ان ماؤں کے بچوں کا، پاک نسب ہو پاک ہو شجرہ، پاک نسب ہو پاک ہو شجرہ، کیسی باتیں کرتے ہو۔ ہوش میں آؤ کہتے ہو کیا، کیسی باتیں کرتے ہو۔ ذکر میرے مولا کا عبادت ہے یہ قول پیغمبر، ذکر میرے مولا کا عبادت ہے یہ قول پیغمبر۔ اس کے مقابل مدح صحابہ، اس کے مقابل مدح صحابہ، کیسی باتیں کرتے ہو۔ ہوش میں آؤ کہتے ہو کیا، کیسی باتیں کرتے ہو۔ باب شہر علم سے جو وابستہ نہیں ہے ایسے لوگ، باب شہر علم سے جو وابستہ نہیں ہے ایسے لوگ، عالم فاضل قبلہ و کعبہ، عالم فاضل قبلہ و کعبہ، کیسی باتیں کرتے ہو۔ ہوش میں آؤ کہتے ہو کیا، کیسی باتیں کرتے ہو۔ ایک تو دل میں زہرا کے قاتل سے مروت رکھتے ہو، ایک تو دل میں زہرا کے قاتل سے مروت رکھتے ہو۔ اس پہ ہے سیادت کا دعویٰ، اس پہ سیادت کا ہے دعویٰ، کیسی باتیں کرتے ہو۔ ہوش میں آؤ کہتے ہو کیا،
کیسی باتیں کرتے ہو. یہ آخری شعر. نعرہ صلوات. یہ شاعر ان کا کلام پڑھ رہے تھے، یہ خود پیچھے تشریف فرما ہے، کیونکہ ہمارے آیت اللہ مولانا سید حمید اللہ قبلہ کی طبیعت ناساز ہے، اور وہ کیونکہ جشن جناب زینب میں خراج عقیدت پیش کرنے آتے تھے، اس حالت میں بھی میں یہاں آئے. ان کا شکریہ، ان علماء کرام کا بہت بہت شکریہ. میں گزارش کروں گا مائک وہاں پہنچوا دیا جائے تاکہ وہ تقریر کر سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین ورحمۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. عزیزان گرامی، میں سب سے پہلے تو بہت معذرت خواہ ہوں کہ ٹھیک ہو گیا اس بات پر. ٹھیک ہے آپ سب سے معذرت کہ اب کچھ تکلیف پیروں کی ہے، جس طرح سے میں بیٹھوں تو اٹھنے میں دقت ہوگی. گزشتہ سال کچھ یہی زمانہ تھا جب ہمارے کار کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا میرا، تو اس میں میری کمر میں بہت چوٹ آئی تھی، اس سے یہ تکلیف رہتی ہے. تو اس کے لیے معذرت کے حضرات فرش پر تشریف فرمایا. میں اس طرح سے مجھے کبھی پسند نہیں ہے. ہم نے یہ بھی کہا حسن مہدی میاں سے کہ ہم چند لفظیں شروع میں، کیونکہ افتتاح کی ذمہ داری اس کی ہمیشہ ہمارے سر رہتی ہے. اور کوئی شک نہیں کہ ہندوستان کی ایک منفرد محفل، میں شروع سے کہتا ہوں، ہمیشہ کہتا ہوں، بہت زمانے ہو گئے اس جشن کو یہاں مناتے ہوئے، اور اس اہتمام کے ساتھ صرف یہیں لکھنؤ سے شروع ہوا یہ جشن، جو ذمہ داران نے حسینی بڑھنے شروع کیا تھا. ہمارے رفقا، دوست، احباب سب یہاں شریک ہوتے تھے، جن میں ہمارے عزیز ترین دوست اور بھائی خطیب اکبر مولانا مرزا مظفر صاحب. الحمدللہ کہ اس وقت ان کے جانشین خطابت کی زندگی میں ہمارے بھتیجے جناب مولانا اعجاز اطہر صاحب یہاں ہیں، اور جو دوسرے حضرات علماء کرام یہاں تشریف فرما ہیں. ان میں مولانا جعفر عباس صاحب، حجت الاسلام والمسلمین مولانا جعفر عباس صاحب. اب بہت سے بچے تو جانتے بھی نہیں، لیکن چند نوجوان ضرور ہماری بات سے واقف ہوں گے، بلکہ شاید وہ بھی نہ واقف ہوں.
ایک وقت تھا کہ جب لکھنؤ نہیں پورے ہندوستان کی مجالس اور محافل کے سننے والے اس میں شرکا اشتیاق کے ساتھ انتظار کرتے تھے، فلاں بھی آنے والے ہیں اور فلاں، یہاں نہیں پورے ہندوستان میں، ہندوستان سے باہر فخر العلماء آیت اللہ مولانا مرزا محمد عالم صاحب کے ہمارے دوست ڈاکٹر مولانا کرم سعدی صاحب، کہاں کہاں ملک سے باہر، یورپ میں، امریکہ میں، گلف میں، الحمدللہ کہ ابھی ہر خانوادے کی ایک نمائندگی موجود ہے، اور جو لائق اعتبار بھی ہیں، لائق فخر بھی ہیں، عزیزہ مولانا رضا عباس صاحب اور حضرات علماء یہاں تشریف فرمائے۔ اگر ہم ان پرانی یادوں کو آپ کے سامنے نقل کریں تو وہ خود ایک داستان ہے الگ۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے چھوٹے بھائی تشریف فرمائے مولانا صاحب مہدی صاحب، آپ نے اپنے دادا کو دیکھا تھا؟ اپنے دادا کو دیکھا تھا؟ یاد ہے؟ ہم کو بہت زیادہ یاد ہے، ان کی خدمت میں بہت دفعہ رہے، شمس العلماء مولانا ابن حسن صاحب اللہ، کیا وجاہت تھی، جہاں بیٹھ جائیں تو معلوم دے گا ہاں یہی ایک شخصیت، اتنی وجاہت، علم، دبدبہ، رعب، اخلاق، خلق، ہم بچے بھی پہنچ جاتے تھے تو یہ احساس نہ ہو کہ تم کچھ نہیں ہو، کم سنی سے یہ احساس دلانا کہ تم بہت کچھ ہو، تب انسان کچھ بنتا ہے۔ نجف اشرف میں ہم عالم وقت آغا سید محسن حکیم رحمۃ اللہ علیہ عالمیت کی منزل میں، وہ 2 ہی 3 نام بہت بڑے ہیں، ان میں سے آغا حکیم سید محسن حکیم، میں ان کا سیکرٹری بھی تھا، ان کا شاگرد بھی تھا درس خارج میں، بہت شوق سے ہم جاتے تھے ان کی ابھی، اور ہمارے استاد آیت اللہ عظمہ سید ابو القاسم الخوئی۔ ابھی جب میں زیارات کے لیے گیا تو اس حجرے میں گیا جہاں ان کی قبر ہے، بہت متاثر ہوا۔ اگر ہم مدرسہ نازمیہ کے مجالس میں ہم بیان کر چکے ہیں، جائیں گے تب، واپس آئیں گے تب، خالی میں نہیں، جتنے بھی طلباء آئیں گے، اگر سلام شرعی ہو گیا ہے تو ان کو اٹھنا ہے، چلتے وقت اگر فی امان اللہ کہہ دیا تو انہیں اٹھنا ہے۔ ابھی ہم گئے آغا سیستانی کی خدمت، ہمارے عالم وقت، جب میں چلا تو اٹھے تو میں بیٹھ گیا، میں نے کہا میں جاؤں گا نہیں جب تک آپ بیٹھ نہیں جائیں گے۔ ایک تہذیب رہی ہے، دیکھیے ہم نے لکھنؤ کی تہذیب کو بہت بڑا سمجھا تھا، لیکن جب ہم نجف اشرف میں پڑھ رہے تھے اور وہاں سے ہم جاتے تھے کبھی سامرہ، کاظمین، اکثر جاتے تھے چھٹی کے دن، جمعرات جمعہ، تو ایک بیچ میں جگہ آتی ہے مقام حضرت سید محمد، وہاں سب دیہاتوں کے عرب زیادہ جمع رہتے ہیں، ان کی بھی تہذیب اگر میں نقل کروں تو آپ کو حیرت ہوگی، ایسا لگتا تھا کہ لکھنؤ نے ان صحرائی عربوں کی تہذیب کو اپنایا ہے مگر پوری طرح اپنا نہیں پایا۔ یہ صحرائی عربوں کی تہذیب، دیہاتی عرب، صحرائی عرب، یہ بس یہاں سے وہاں تک لمبی بس، داخل ہوئے سب بیٹھے ہوئے،
تو ہم نے آواز دے دی، داخل ہوتے السلام علیکم، جتنے قریب بیٹھے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے، بیٹھنے کی جگہ دیں گے۔ راستے میں دو مل جائیں گے ایک دوسرے کو، تو میں نقل اگر کروں ایک دوسرے کی مزاج پرسی تو 2-3 منٹ نکل جائیں گے۔ یہ صحرائی عرب، دیہاتی عرب، دہقانی عرب، گاؤں کے لوگ، یہ ان کی آبائی تہذیب ہے۔ میں پوچھتا ہوں یہ آبائی تہذیب عراق میں کیوں ہے، ایران میں کیوں ہے؟ نام نہیں لوں گا، جس ملک پر بڑا فخر ہو لوگوں کو اسلامی کہنے پر، وہاں یہ تہذیب میں نے نہیں پائی۔ آپ سب غور کریں، آداب، تحیات، سلام، مزاج پرسی، دو عورتیں بھی اگر مل گئی ایک دوسرے کو تو ہم کو ہنسی آتی تھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ، ایک دوسرے سے پوچھ رہی ہے، وہ ان سے، آپ جانتے ہیں کہاں تک پوچھا جاتا تھا؟ تمہارے گھر کی مرغیاں کیسی ہیں، ان کی بھی خیریت پوچھی جاتی۔ یہ پورے ایک رسم و رواج ہے۔ یہ تہذیب وہاں کہاں سے آئی؟ عراق میں، لبنان میں، شام میں، ایران میں۔ جب حج کے لیے گیا وہاں میں نے نہیں دیکھا، تو سمجھ میں آیا کہ یہ یہاں کی تہذیب، اس کا رشتہ جا کے در اہل بیت سے ملتا ہے۔ یہ رشتہ وہاں سے ملتا ہے۔ یہ آج میں پہلی بار کہہ رہا ہوں اور اس کی آپ تائید کریں۔ آپ بھی جا چکے ہیں ماشاءاللہ، آپ بھی رہ چکے ہیں، یہی تہذیب ملے گی آپ کو۔ اچھا، یہ سب تہذیب جو ہے، یہ رسم و رواج جو ہیں، میں اپنے ساتھیوں کے کیا نام لوں جو وہاں ساتھ میں چلتے تھے، بڑا دیکھیے گا باپ، یہ دو مل رہی ہیں تو جب دیکھیے ان کی باتیں سنیے۔ کیوں تھا ایسا؟ اس کا ایک ہی سبب سمجھ میں آتا ہے۔ جب قرآن کریم نے حضور کے دور میں ان کے اصحاب سے، اصحاب پر بڑا فخر ہے، مگر قرآن کی اس آیت کو فراموش نہ کریں آپ، جہاں اصحاب رسول سے خطاب کر کے اس نے یہ کہا تم رسول کو ویسے آواز نہ دو جیسے اپنے گھر والوں کو دیتے ہو۔ اب اس سے پہچان لیں کہ لوگ اگر اصحاب کی تہذیب پر ناز کرتے ہیں تو قرآن نے ٹوکا کیوں؟ صلوات بھیجیں محمد۔ کیا ہماری شہزادی نہیں جانتی تھی؟ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ جب حضور گھر میں آئے تو ہماری آپ کی شہزادی نے سلام کیا، یا رسول اللہ فرماتے ہوئے عرض کرتے، یا رسول اللہ سلام علیکہ۔ تو حضور نے جواب نہیں دیا۔ پھر کیا؟ یہ باپ بیٹی کا انداز کیوں ہے؟ شہزادی بھی جانتی ہیں، رسول بھی جانتے ہیں، لیکن یہ انداز اس لیے اختیار کیا جا رہا ہے، بس ایک جملہ آپ تک پہنچ جائے گا، باپ بیٹی کے درمیان یہ انداز اس لیے اختیار کیا گیا کہ قیامت تک تم یہ تو سمجھ لو کہ اصحاب کا مرتبہ کچھ اور تھا، فاطمہ کا مرتبہ کچھ اور تھا۔ صلوات محمد علیہ۔ پوچھا، بیٹی تم نے مجھے یا رسول اللہ کہہ کر سلام کیا، جب تم مجھے بابا کہہ کر پکارتی ہو
تو یہ ارضا للرب اللہ کے لیے بہت زیادہ خوشی کا سبب اور میرے قلب کی بہت زیادہ راحت کا سبب بنتا ہے۔ رسول نے بتلایا میری رسالت کا مرتبہ سب کے لیے کچھ اور ہے، اور میری رسالت کا بابا کے ساتھ ہوتے ہوئے مرتبہ سیدہ کے سامنے کچھ اور ہے۔ ارضا للرب ارحا للقلب، دل کی خوشی، میرے دل کی خوشی نہیں ہے۔ پھر اس پر بھی غور کیجئے جملے پر، رسول نے فرمایا تم مجھے یا رسول اللہ کہہ کے سلام مت کرو، بابا کہہ کے سلام کرو۔ تہذیب ہے کہ نہیں جو چل رہی ہے، بابا کہہ کر سلام کرو۔ دو جملے فرمائے، جب تم اس طرح مجھے سلام کرو گی بابا آپ پر سلام، تو رب بھی بڑا خوش ہوگا اور میرے قلب کی بھی راحت ہوگی۔ تو پہچان لیجئے کہ رسول کے قلب کی راحت اور اللہ کی رضا ایک ہی شے ہے۔ بات تک پہنچے آپ، رسول کا یہ فرمانا دلیل ہے کہ اس کی رضا اور رسول کے قلب کی راحت ایک ہی شے ہے۔ اب جہاں رسول کسی سے ناراض ہو جائے تو وہاں وہ کب راضی ہوگا؟ رضامندی کس بات پہ؟ یہ اس گھر کی تہذیب۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس تہذیب میں جو ہم کو آپ کو تعلیم دی جا رہی ہے اس کے اندر یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ عام انسانوں کو بھی اسی طرح یہ مرتبہ دیا جائے گا، یہ نہیں ہے۔ اگر رسول اپنی بیٹی کی تعظیم کو اٹھ رہے ہیں تو اس تہذیب کا وہی انداز نہیں ہے کہ جیسے رسول نماز پڑھ رہے ہو۔ ان کی نماز کی نقل آپ کو کرنا ہے، لیکن ان کی تعظیم اپنی بیٹی کے لیے اس کی نقل ہم پر واجب نہیں ہے۔ کیوں واجب نہیں ہے؟ اس لیے کہ نماز تو سب کی اس جیسی ہو جائے گی، لیکن بیٹی کا جو رسول کی بیٹی کا مرتبہ ہے وہ دنیا کی کسی بیٹی کا نہیں ہوگا، کسی بیٹی کا نہیں ہوگا جو سیدہ کا مرتبہ ہے۔ اس لیے رسول نے تعظیم دی، اگر رسول کی یہ تعظیم دینا رسالت کی تعلیمات میں شریک ہو جاتا تو ہم سب کے لیے بھی واجب ہوتا کہ ہم اپنی آنے والی بیٹی کی تعظیم کو اٹھیں۔ ہم میں کوئی اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے اگر نہیں اٹھتا ہے تو کوئی غلط بات نہیں، لیکن رسول جب اٹھتے تھے تو مرتبہ کیا تھا؟ میرا مجمع غور کرے گا۔ اگر سیدہ آئیں اور رسول تعظیم کو اٹھے تو سارا عالم اسلام رسول کو کیا مانتا ہے؟ افضل انبیاء، سید الانبیاء۔ اب اتنا تو مانو کہ جب کوئی کسی کا سردار ہوتا ہے تو جن کا سردار ہے ان کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ سردار کے نقش قدم پر چلیں۔ رسول ہے سید الانبیاء، تمام انبیاء کے سردار۔ اب اگر سیدہ آئیں اور رسول تعظیم کو اٹھ کھڑے ہوں تو یہ نہ سمجھنا کہ رسول اٹھے، سید الانبیاء ہیں اس لیے آدم تعظیم کو اٹھے، نوح تعظیم کو اٹھے، ابراہیم تعظیم کو اٹھے، سارے انبیاء تعظیم کو اٹھے۔ صلوات محمد علیہ۔ میں نے یہاں تک بات اس لیے کہی آپ سے جو عرض کی بس کہ اس کو میں نے پہلے بھی کبھی کہا ہے، ہم یہ خیال کیجئے کہ حضرت آدم کے وقت سے لے کے اور اس وقت تک کے پورے شجرے کو آپ کے سامنے بیان کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ اکثر مواقع پر کس کی زوجہ کا کیا نام ہے وہ بھی بیان کر سکتے ہیں۔ جب میں اس فہرست کو دیکھ رہا تھا کبھی تو میں نے آپ کے سامنے کبھی عرض کیا تھا بھائی یہی میں بات ختم کر دوں گا، پوری تاریخ میں جو میں نے عورتوں کی تاریخ دیکھی مذہبی زندگی میں یا مذاہب کی زندگی میں، جو عورتوں محترم بیویوں کی تاریخ دیکھی، اس میں نے ایک انفرادیت یہ پائی ہم نے کہ کہیں کسی نبی کی بیٹی کا نام بلند ہے،
کہیں کسی نبی کی والدہ کا نام بلند ہے، کہیں کسی نبی کی زوجہ کا نام بلند ہے. یہ دیکھیں گے آپ، ماں ہے تو ماں کا نام ہے حضرت مریم. اسی طرح زوجہ ہے تو زوجہ کا نام ہے. مختلف مواقع پر ہم یہ دیکھتے جائیں، لیکن یہ تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گا. ہسٹری میں، تاریخ میں بہت سے موڑ ایسے ہیں جہاں ایک بیوی پہچان بنی. پہچان اس دور کی وہ ہے ام موسیٰ. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ. قرآن نے کہا ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی، کو غذا دے دو. اور پھر یہ واقعات، ہم نے مریم کو یہ وحی کی کہ ایسا کرو. ایک بیوی ام موسیٰ، ایک بیوی حضرت مریم، بس ایک. زلیخا، بس ایک. بہت سے مواقع میں ایک. مگر پوری تاریخ میں مجھے ایک جگہ ایسی انفرادیت دکھلائی دی. ہر جگہ ایک، صرف ایک ہی جگہ ایسی ہے جہاں ایک نہیں، بلکہ جو تاریخ میں عظمت ماں کی دکھلائی دے رہی ہے وہی تاریخ میں عظمت بیٹی کی دکھلائی دے رہی ہے. یہ ایک ہی جگہ ہے کہ یہ فاطمہ ہے تو یہ زینب ہے. صلوات محمد و آل محمد. دو بیویوں کا مرتبہ ایسا تاریخ میں بن جائے، یہ ہمیں اور کہیں نہیں ملا، صرف ایک ہی جگہ. بس عزیزان گرامی، دنیا کو سمجھنا چاہیے کہ حضرت زینب جن کے جشن کے لیے ہم لوگ سب جمع ہیں، ان کے لیے میں اگر اتنا ہی کہوں تو کافی ہے. دنیا میں بہت اچھے حالات میں بیویوں نے اپنے کردار کو پیش کر کے نقوش قائم کیے. اچھے حالات، لیکن مثال کے طور پر حضرت مادر موسیٰ جن کا نام یوکبد، انہوں نے بے شک بیٹے کو دریا میں ڈالنا ہے، لیکن ادھر سے وہی آ رہی، قلب کا اطمینان سب کچھ ہے. حضرت مریم سب کچھ قلب کا اطمینان ہے، لیکن انتہائی مصائب کے دور میں، مصائب کے درمیان رہتے ہوئے انسانی زندگی کے لیے امتثال، پیروی، آگے بڑھنا، ان سب چیزوں کے نقوش قائم کیے ہوں. یہ بھی صرف مثال دو ہی جگہ ہے، یا شہزادی کی ہے ہماری، یا ان کی بیٹی کی ہے. اگر میں ان کے جملے نقل کروں تو یہ جشن مصائب میں تبدیل ہو جائے گا. وہ نہیں کہوں گا آپ متفق ہیں، آپ جانتے ہیں. انتہائی کم سنی میں سیدہ نے وہ کردار پیش کیا کہ رسول نے فرمایا میری بیٹی عالمین کی عورتوں کی، دوسری جگہ جنت کی عورتوں کی سردار. انتہائی بدترین حالات میں انہوں نے وہ نقوش قائم کر دیے کہ جس کے لیے اگر کہوں تو پھر بڑا وقت صرف ہوگا. وہی بات ان کی بیٹی کی نظر آئی، جناب زینب. حضرت زینب نے بھی وہی انداز پیش کیا، بدترین حالات میں وہ کردار پیش کر دیا کہ قیامت تک کوئی بھی بیوی کتنی ہی مصیبتوں کے ماحول میں کیوں نہ ہو، اگر وہ کردار زینب سامنے رکھ لے گی تو اس کی ہمت و عزم استقلال میں کوئی کمی نہیں رہ جائے گی. دیکھو ہم کہاں پر کہہ رہے ہیں جا کر، تم بھی آؤ. مت گھبرانا دنیا کے ظالموں سے، مت پریشان ہونا دنیا کے مظالم کے سامنے. دیکھو زینب نے کیا کیا، بدترین حالات میں بھی، بدترین شخص کو انتہائی بھیانک ماحول میں بھی پکار کر کہہ دیا او یزید جتنی دشمنی نکالنا ہے نکال لے، جتنا تجھ کو بغض نکالنا ہے بغض نکال لے، اور جتنی کوشش کرنا ہے کر لے. قسم کھا کر فرمایا فواللہ، خدا کی قسم
تو کبھی ہمارا ذکر مٹا نہیں سکتا۔ بڑے مجمع میں زینب کا یہ چیلنج 1400 برس گزر چکے، یہ جشن جناب زینب بتلا رہا ہے کہ شہزادی کی آواز تھی، ہے اور رہے گی۔ آپ سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ سب حضرات کی خدمت میں اس جشن کے سلسلے میں بھی، اور جو منتظمین ہیں، جو شرکاء ہیں، ان سب کو دلی مبارکباد۔ انشاءاللہ اور آگے ہم لوگ اس خدمت کو انجام دیتے رہیں، اور اس تعلیم و تربیت کو جو اس گھرانے سے وابستہ ہے دنیا کے سامنے عام کرتے رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حاضرین محفل السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس جشن کی حاضرین محفل السلام علیکم۔ مولا عباس کے حوالے سے ایک خط پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں گے۔ بابا سے بلند نعرہ صلوات۔ اس قدر پر نور تھا چہرہ میرے عباس کا، اس قدر پر نور تھا چہرہ میرے عباس کا، چاند سورج لے گئے صدقہ میرے عباس کا، اس قدر پر نور تھا چہرہ میرے عباس کا، مانگنے والوں کو دینا وہ بھی ہاتھوں کے بغیر، مانگنے والوں کو دینا وہ بھی ہاتھوں کے بغیر، یا طریقہ ہے خدا کا یا میرے عباس کا، اس قدر پر نور تھا چہرہ میرے عباس کا، اس قدر پر نور تھا چہرہ
شہزادی زینب کے حوالے سے چند اشعار پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ بابا بلند نعرہ سلوات۔ پانچ قرآنوں کے ہونٹوں کی تلاوت زینب، پانچ قرآنوں کے ہونٹوں کی تلاوت زینب، پانچ قرآنوں کے ہونٹوں کی تلاوت زینب، خاطب نہج بلاغہ کی ہے آیات زینب، خاطب نہج بلاغہ کی ہے آیات زینب۔ اس نے مطلب سماعت فرمائے۔ ماں کی تصویر امامت کی ضرورت زینب، ماں کی تصویر امامت کی ضرورت زینب، بھائی کا فخر بھی ہے باپ کی زینت زینب، بھائی کا فخر بھی ہے باپ کی زینت زینب۔ اور شعر سماعت فرمائے۔ کہ پنجتن پاک بھی پڑھتے ہیں قصیدے تیرے، پنجتن پاک بھی پڑھتے ہیں قصیدے تیرے، پاک ہونٹوں سے ہوئی ہے تیری مدحت زینب، پاک ہونٹوں سے ہوئی ہے تیری مدحت زینب، جو بھی عباس کی تلوار سے بچ کر بھاگے، جو بھی عباس کی تلوار سے بچ کر بھاگے، تو نے مارا ہے انہیں کر کے خطابات زینب، تو نے مارا ہے انہیں کر کے خطابات زینب، اور پھر تو پانی کی جگہ خون کا دریا بہتا، پھر تو پانی کی جگہ خون کا دریا بہتا، رن کی عباس کو دیتی جو اجازت زینب، رن کی عباس کو دیتی جو اجازت زینب، اور قصر ظالم نے کیا ماتم سرور یعنی، قصر ظالم نے کیا ماتم سرور یعنی، شام میں بھائی کی لے آئی حکومت زینب، شام میں شام میں بھائی کی لے آئی حکومت زینب، جب سے شبیر کے غم میں
بڑھ گئی تب سے میری آنکھوں کی قیمت زینب بڑھ گئی تب سے میرے آنکھوں کی قیمت زینب. اور یہ مقطع ہے، سماعت فرمائے. یہ دعا کرتے ہیں غازی سے بلالو یاور، یہ دعا کرتے ہیں غازی سے بلالو یاور، تیرے روضے کی میسر ہو زیارت زینب، تیرے روضے کی میسر ہو زیارت زینب. ایک صلوات پڑھ دیں آپ لوگ. مولا عباس کے حوالے سے ایک منقبت پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائے. بابا زبلن نعرہ صلوات. پیش خدا علی کی تمنا میرے لیے، پیش خدا علی کی تمنا میرے لیے، پیش خدا علی کی تمنا میرے لیے، مشتاق تھی زمین پہ زہرا میرے لیے، مشتاق تھی زمین پہ زہرا میرے لیے. اور یہ اس نے مطلب سماعت فرمائے کہ زینب کا حکم خدا تھا میرے لیے، زینب کا حکم خدا تھا میرے لیے، میری وفا کا تاج سکینہ میرے لیے، میری وفا کا تاج سکینہ میرے لیے. اور شعر سماعت فرمائے. بیٹا کہا ہے مادر حسنین نے مجھے، بیٹا کہا ہے مادر حسنین نے مجھے، لائے لباس خلد فرشتہ میرے لیے، لائے لباس خلد فرشتہ میرے لیے. دن بھر میں اس کی آیتیں پڑھتا ہوں بار بار، دن بھر میں اس کی آیتیں پڑھتا ہوں بار بار. قرآن ہے حسین کا چہرہ میرے لیے، قرآن ہے حسین کا چہرہ میرے لیے. القاب کی لغت میں علمدار کا لقب، القاب کی لغت میں علمدار کا لقب، یا ہے میرے پیدر کے لیے، یا میرے لیے، یا ہے میرے پیدر کے لیے، یا میرے لیے، یا ہے میرے پیدر کے لیے، یا میرے لیے. حسنین سا حسین نہیں تھا کوئی مگر، حسنین سا حسین نہیں تھا کوئی مگر،
ہاشم کا چاند صرف لقب تھا میرے لیے، ہاشم کا چاند صرف لقب تھا میرے لیے۔ اور شعر سماعت فرمائے کہ جو کام ہے علی کے لیے ذوالفقار کا، جو کام ہے علی کے لیے ذوالفقار کا، بالکل وہی تو کرتا ہے نیزہ میرے لیے، بالکل وہی تو کرتا ہے نیزہ۔ بالکل وہی تو کرتا ہے نیزہ میرے لیے، جو کام ہے علی کے لیے ذوالفقار کا، جو کام ہے علی کے لیے ذوالفقار کا، بالکل وہی تو کرتا ہے نیزہ میرے لیے، بالکل وہی تو کرتا ہے نیزہ میرے لیے۔ شعر ملاحظہ فرمائے کہ کوشش تو کر رہا ہے لبوں تک پہنچ سکے، کوشش تو کر رہا ہے لبوں تک پہنچ سکے، دریا بہا رہا ہے پسینہ میرے لیے، دریا بہا رہا ہے پسینہ میرے لیے۔ شیر خدا کا شیر ہوں کہہ دوں جو غیظ میں، شیر خدا کا شیر ہوں کہہ دوں جو غیظ میں، شیر خدا کا شیر ہوں کہہ دوں جو غیظ میں، مشکی زبر کے لائے گا دریا میرے لیے، مشکی زبر کے لائے گا زندہ باد زندہ مقطع سماعت فرمائیں۔ یاور کے ساتھ مل کے پڑھو بزم میں بلال، یاور کے ساتھ مل کے پڑھو بزم میں بلال، جبریل نے کہا جو قصیدہ میرے حاضرین محفل السلام علیکم۔ آپ سبھی کو جشن زینب کی بہت بہت مبارکباد ہے۔ چند شعر
حضرت علی کی شان میں نعرہ صلوات۔ کہ علی کا جو بھی دیوانہ نہیں ہے، علی کا جو بھی دیوانہ نہیں ہے، علی کا جو بھی دیوانہ نہیں ہے، میری نظروں میں پروانہ، میری نظروں میں پروانہ نہیں ہے، اور بتاتی ہے تیری آنکھوں کی خشکی، بتاتی ہے تیری آنکھوں کی خشکی، بتاتی ہے تیری آنکھوں کی خشکی، تیرے دل میں عزاخانہ نہیں ہے، تیرے دل میں عزاخانہ نہیں ہے، اور جسے بہلول کہتا ہے زمانہ، جسے بہلول کہتا ہے زمانہ، جسے بہلول کہتا ہے زمانہ، وہ دانا ہے وہ دیوانہ، کہ جسے بہلول کہتا ہے زمانہ، وہ دانا ہے وہ دیوانہ نہیں ہے، اور علی مل جائیں تو میں جان دے دوں، علی مل جائیں تو میں جان دے دوں، علی مل جائیں تو میں جان دے دوں، میرے پاس اور نذرانہ نہیں ہے، میرے پاس اور نذرانہ نہیں ہے، نعرہ صلوات۔ کہ فاطمہ کتنی مقدس تیری انگنائی ہے، فاطمہ کتنی مقدس تیری انگنائی ہے، تربیت 11 اماموں نے یہاں پائی ہے، تربیت 11 اماموں نے یہاں پائی ہے، اور کیوں ڈراتا ہے زمانہ ہمیں طوفانوں سے، کیوں ڈراتا ہے زمانہ ہمیں طوفانوں سے، ہم نے عباس کے پرچم کی ہوا کھائی ہے، ہم نے عباس کے پرچم کی ہوا کھائی ہے، اور ذرائع دل ثنائے حیدر کرار ہو جائے، ذرائع دل ثنائے حیدر کرار ہو جائے، یہاں بیٹھے ہیں جنت میں گھر تیار ہو جائے، یہاں بیٹھے ہیں جنت میں گھر تیار ہو جائے، اور میری ماں نے دعا مانگی ہے نعت علی پڑھ کر، میرا بچہ جی اور می سمیت تمار ہو جائے، نعرہ صلوات۔ کہ جلال حیدر کرار کے عکاس بیٹھے ہیں، جلال حیدر کرار کے عکاس بیٹھے ہیں، جنہیں سب کہتے ہیں اہل حرم کی آس بیٹھے ہیں، جنہیں سب کہتے ہیں اہل حرم کی آس بیٹھے ہیں، منافق ڈر کے مارے فرش محفل پر نہیں آتا، کہ منافق ڈر کے مارے فرش محفل پر نہیں آتا، اسے معلوم ہے اس فرش پر عباس بیٹھے ہیں، اسے معلوم ہے اس فرش پر عباس بیٹھے ہیں، نعرہ صلوات۔ ماشاءاللہ بہت اچھا سن رہے ہیں آپ لوگ، جتنے ہیں وہ کافی ہے، اور اب سلسلہ جو ہے وہ مقامی کا تقریباً جو ہے وہ اپنی منزل تک پہنچ چکا ہے، اور اب میں بیرونی شعراء سے درخواست کروں گا اور عرض کرتا ہوں، یہاں سے شروع کرتا ہوں، شہزادی کے حوالے سے 4 مصرعے پڑھتا ہوں، اور یہ دیکھتا ہوں کہ آپ کس حد تک منقبت کے ساتھ ہیں، کس حد تک اس جشن کے ساتھ، میرے ساتھ نہیں، کس حد تک اس جشن کے ساتھ ہیں۔ 4 مصرعے پڑھتا ہوں میں کہ شیر زہرا کی قسم
اور قسم خون علی، شیر زہرا کی قسم اور قسم خون علی، جیسا ماں باپ نے ڈھالا ہے ڈھلی ہے زینب۔ شیر زہرا کی قسم اور قسم خون علی، جیسا ماں باپ نے ڈھالا ہے ڈھلی ہے زینب۔ گھر کے اندر اسے دیکھو تو یہی ہے زہرا، گھر کے اندر اسے دیکھو تو یہی ہے زہرا، گھر سے باہر اسے دیکھو تو علی ہے زینب۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ بس میں چاہتا تھا کہ ماحول ہو جائے اور باہر کے لوگ بھی کچھ محسوس کریں تو اندر تشریف لے آئیں، اور میں چاہتا ہوں کہ انہیں محروم عبادت نہ کروں، بار بار اسی لیے چاہتا ہوں کہ وہ عبادت میں شریک ہو جائیں۔ ملاحظہ فرمائیں، عرض کرتا ہوں کہ تیرے شرف سے ملی ہم کو یہ خبر زینب، تیرے شرف سے ملی ہم کو یہ خبر زینب، مڑا ہے حق بھی ادھر تو مڑی جدھر زینب۔ تیرے شرف سے ملی ہم کو یہ خبر زینب، مڑا ہے حق بھی ادھر تو مڑی ادھر زینب۔ یہ کربلا بھی تو گونگے کا خواب ہو جاتی، یہ کربلا بھی تو گونگے کا خواب ہو جاتی، نہ ہوتی شاہ کے ہمراہ تو اگر زینب۔ یہ کربلا بھی تو گونگے کا خواب ہو جاتی، نہ ہوتی شاہ کے ہمراہ تو اگر زینب۔ اب یہ شعر بڑا قیمتی شعر نظر کر رہا ہوں کہ کہا یہ چشم رسالت نے دیکھ کر تجھ کو، کہا یہ چشم رسالت نے دیکھ کر تجھ کو، حسین نور ہے میرا مگر نظر زینب۔ کہا یہ چشم رسالت نے دیکھ کر تجھ کو، کہا یہ چشم رسالت نے دیکھ کر تجھ کو، حسین نور ہے میرا مگر نظر زینب۔ بس اپنے انہی اشعار کے ساتھ میں اپنے ایک مہمان شاعر جناب عالم جلال پوری صاحب سے درخواست کرتا ہوں۔ عالم جلال پوری صاحب تشریف نہیں لائے ہیں، چلیے پھر میں دیکھیں پہلے فہرست بتا دوں آپ کے جو ہمارے پاس شعراء موجود ہیں، اس وقت ڈائس پہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ دیا گیا ہے یا شاعر کو صرف نام چھاپ دیے گئے، شاعر سب موجود ہیں، لیکن یہ اتفاق ہے کہ ڈائس پہ نہیں دکھائی دے رہے ہیں وہ لوگ۔ لیکن جناب ہمارے پہلے مہمان شاعر آغا سروش صاحب ہیں، دوسرے مہمان شاعر جو حیدرآباد سے لائے ہیں، دوسرے مہمان شاعر ہمارے آصف جلال صاحب ہیں جو ڈائس پہ تشریف فرما ہے، تیسرے مہمان شاعر ہمارے عرفی سرسوی صاحب ہیں، چوتھے مہمان شاعر ہمارے عالم جلال پوری صاحب تھے جو نہیں تھے اس وقت، پانچویں ہمارے مہمان شاعر جناب ساغر شکار پوری ہے، غلطی سے نام ان کا ساغر دہلوی لکھا گیا ہے، پانچویں مہمان شاعر ہمارے اثر نصیر آبادی صاحب ہیں، اور چھٹے مہمان شاعر دانا پنڈراولی صاحب ہیں جو بہت ہی نفیس شاعر ہیں، اور آپ کے ساتھ میں خود بھی انہیں سنوں گا، اور بہت نفیس شعر کہتے ہیں اور بہت نفیس طریقے سے وہ پڑھتے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ چلیے پہلے آپ کو انہی کو آپ کے حوالے کرتا ہوں میں جناب دانا پنڈراولی صاحب سے کہ تشریف لائیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ایک بآواز بلند صلوات اس سے پہلے کہ ان کے پڑھنے کے بعد آپ صلوات بھیجیں، ان کے پڑھنے سے پہلے بھی ایک صلوات پڑھ دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ حاضرین محفل السلام علیکم، آپ سبھی کو اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ صلوات کرنا ٹوٹی پھوٹی آواز میں سن لے ایک مطلب دو چار شعر۔ کرنا عجب کر کے دکھایا اس نے کی ردیف ہے۔ کارنامہ یہ عجب کر کے دکھایا اس نے، ہو گئی قید
مگر خوف نہ کھایا دین اسلام کو بخشے ہے بلندی پہ ہیلے دین اسلام کو بخشی ہے بلندی پہلے اور پھر بھائی کے دشمن کو مٹایا دین اسلام کو بخشے ہے بلندی پہ ہیلے دین اسلام کو بخشی ہے بلندی پہلے اور پھر بھائی کے دشمن کو مٹایا شعر بھی دیکھیں لبیک یا زین لبیک لبیک یا زین یہ الگ بات کہ بچ پائی نہ اس کی چادر یہ الگ بات کہ بچ پائی نہ اس کی چادر ہم اگر بھائی کے مقصد کو بچایا الگ بات کہ بچ پائے نہ چادر اس کی یہ الگ بات کہ بچ پائے نہ چادر اس کی ہم اگر بھائی کے مقصد کو بچایا اس نے اس 700 کرسی نشینوں کو پسینہ آیا 700 کرسی نشینوں کو پسینہ آیا ارے باپ کے لے میں خطبہ جو سنایا اس نے 700 کرسی نشینوں کو پسینہ آیا 700 کرسی نشینوں پسینہ آیا ارے باپ کے لہجے میں خطبہ جو سنایا اس نے یہ شعر بڑا نازک سا شعر ہے سماعت کرو 700 کرسی نشینوں کو پسینہ آیا 700 کرسی نشینوں کو پسینہ آیا ارے باپ کے لہجے میں خطبہ جو سنایا
اس نے جان کس درجے کی الفت تھی اسے بھائی سے، جان کس درجے کی الفت تھی اسے بھائی سے، ارے اپنے بچوں پہ نہ ایک عاشق بہایا، کبھی بیعت کی نہ آواز دہن سے نکلی، کبھی بیعت کی نہ آواز دہن سے نکلی، ایسے حلقوم ستمگر کا دبایا، اس نے او باپ پہ بیٹے سے خود اس نے کرا دی لعنت، باپ پہ بیٹے سے خود اس نے کرا دی لعنت، ایک قدم شام میں ایسا بھی اٹھایا، اس نے اور مقطع سماعت فرمائیں حضرات، صلوات پڑھنا۔ بات یہ سچ ہے کہ اپنا نہیں کچھ بھی دانا، بات یہ سچ ہے کہ اپنا نہیں کچھ بھی دانا، مرتبہ جو بھی ہے سب ہم کو دلایا، اس نے سماعت فرمائیے گا کہ چلنا وفا کی راہ پہ ہم کو سکھا دیا، بطور خاص سماعت فرمائیے کہ چلنا وفا کی راہ پہ ہم کو سکھا دیا، ہر ایک دل پہ نقش وفا کا بٹھا دیا، چلنا وفا کی راہ پہ ہم کو سکھا دیا، ہر ایک دل پہ نقش وفا کا بٹھا دیا، ملک وفا میں آپ نے عباس نامدار یہ سچ ہے اپنے نام کا سکہ چلا دیا، ملک وفا میں آپ نے عباس نامدار یہ سچ ہے اپنے نام کا سکہ چلا دیا، یہ سچ۔ ایک صلوات پڑھیں حضرات کہ طوفان ظلم و جور کے دھاروں کو موڑ دو، بالکل تازہ سماعت فرمائیے گا کہ طوفان ظلم و جور کے دھاروں کو موڑ دو، عزم و عمل سے کفر کی طاقت کو توڑ دو،
طوفان ظلم و جور کے دھاروں کو موڑ دو، طوفان ظلم و جور کے دھاروں کو موڑ دو، عزم و عمل سے کفر کی طاقت کو توڑ دو، نام حسین لے کے اٹھو اے حسینیوں، ہر دشمن علی کی کلائی مروڑ دو، نام حسین لے کے اٹھو اے حسینیوں، ہر دشمن علی کی کلائی مروڑ دو۔ ایک صلوات پڑھیں حضرات۔ بالکل تازہ کلام ہے، سماعت فرمائیے گا کہ قدم قدم پہ اذیت اٹھائی زینب نے، قدم قدم پہ اذیت اٹھائی زینب نے، خدا کے دین کی عزت بچائی زینب نے، قدم قدم پہ اذیت اٹھائی زینب نے، خدا کے دین کی عزت بچائی زینب نے، بشکل کرب و بلا ساتھ اپنے بھائی کے، بشکل کرب و بلا ساتھ اپنے بھائی کے، زمین پہ دوسری جنت بنائی زینب نے، بشکل کرب و بلا ساتھ اپنے بھائی کے، زمین پہ دوسری جنت بنائی زینب نے، زمین پہ دوسری جنت بنائی زینب نے، کہ بچایا دین کو، اسلام کو، شریعت کو، بطور خاص بچایا دین کو، اسلام کو، شریعت کو، لٹا کے بھائی پہ اپنی کمائی زینب نے، بچایا دین کو، اسلام کو، شریعت کو، لٹا کے بھائی پہ اپنی کمائی زینب نے، کہ پھر اپنے تخت پہ ظالم کو چین آ نہ سکا، پھر اپنے تخت پہ ظالم کو چین آ نہ سکا، ستم کو دھول وہ بڑھ کر چٹائی زینب نے، پھر اپنے تخت پہ ظالم کو چین آ نہ سکا، ستم کو دھول وہ بڑھ کر چٹائی زینب نے، کہ دوبارہ اٹھ نہ سکا دست بیعت فاسق، دوبارہ اٹھ نہ سکا دست بیعت فاسق، دوبارہ اٹھ نہ سکا دست بیعت فاسق، مروڑ دی ہے کچھ ایسی کلائی زینب نے، دوبارہ اٹھ نہ سکا دست بیعت فاسق، مروڑ دی ہے کچھ ایسی کلائی زینب نے، کہ جہاں پہ بطور خاص جہاں پہ حضرت ایوب تھک کے بیٹھ گئے، جہاں پہ حضرت ایوب تھک کے بیٹھ گئے، جہاں پہ حضرت ایوب تھک کے بیٹھ گئے، وہاں سے صبر کی عزت بڑھائی زینب نے، جہاں پہ حضرت ایوب تھک کے بیٹھ گئے، جہاں پہ حضرت ایوب تھک کے بیٹھ گئے، وہاں سے صبر کی عزت بڑھائی زینب نے، وہاں سے صبر کی عزت بڑھائی زینب نے۔ بس دو چار شعر مولا عباس علیہ السلام کے حوالے سے سماعت فرمائیے گا کہ پوچھو نہ کس قدر وہ تڑپتا ہے آج تک، مطلب سماعت فرمائیں، پوچھو نہ کس قدر وہ تڑپتا ہے آج تک، قبر جری کے گرد جو دریا ہے آج تک، پوچھو نہ کس قدر وہ تڑپتا ہے آج تک، قبر جری کے گرد جو دریا ہے آج تک، دشمن کی کیا مجال نظر بھر کے دیکھ لے، دشمن کی کیا مجال نظر بھر کے دیکھ لے، عباس کا فرات پر قبضہ ہے آج تک، دشمن کی کیا مجال نظر بھر کے دیکھ لے، دشمن کی کیا مجال نظر بھر کے دیکھ لے، عباس کا فرات پر قبضہ ہے آج تک، کہ صدقہ ہے یہ حسین علیہ السلام کا، بطور خاص صدقہ ہے یہ حسین علیہ السلام کا، پانی جو آسمان سے برستا ہے آج تک، صدقہ ہے یہ حسین علیہ السلام کا، پانی جو آسمان سے برستا ہے آج تک، پانی جو آسمان سے برستا ہے آج تک۔ بطور خاص سماعت فرمائیے گا کہ سجدہ جو زیر تیغ کیا تھا حسین نے، سجدہ جو زیر تیغ کیا تھا حسین نے، سجدہ جو زیر تیغ کیا تھا حسین نے، اسلام کی جبیں پر چمکتا ہے آج تک، سجدہ جو زیر تیغ کیا تھا حسین نے، اسلام کی جبیں پر چمکتا ہے آج تک، اسلام کی جبیں پر چمکتا ہے آج تک۔ مقطع سماعت فرمائیں کہ بشاش مدح آل محمد کے فیض سے، بشاش مدح آل محمد کے فیض سے، کیا کیا بتاؤں میں نے جو پایا ہے آج تک،
बशाश मदे आले मोहम्मद के फैज़ से क्या क्या बताऊं मैंने जो पाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन महफ़िल सलाम अलैकुम। आप सबको इस जश्न की मुबारकबाद पेश करते हैं, और जो हज़रात खड़े हुए वो अगर बैठ जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस फ़र्श अज़ा की अज़मत अलग है। एक सलवात बोल दे मोहम्मद वाली मोहम्मद पर। बस 4 मिसरों से आगाज़ कर रहा हूँ, पूरी तरह से आप आमादा हैं, समात करें। 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ। किया है लफ्ज़ों का यूं इंतखाब ज़ैनब ने, किया है लफ्ज़ों का यूं इंतखाब ज़ैनब ने, पढ़ी हो जैसे अली की किताब ज़ैनब ने, पढ़ी हो जैसे अली की किताब ज़ैनब ने, जो करबला में उठा था सवाल बैयत का, जो करबला में उठा था सवाल बैयत का, दिया है शाम में उसका जवाब ज़ैनब ने, दिया है शाम में उसका जवाब ज़ैनब ने। सलवात बोल दो मोहम्मद वाले मोहम्मद। चार मिसरे और पेश कर रहा हूँ, हज़रत समात फरमाएं। मौला अली असगर इस्लाम की शान में पेश कर रहा हूँ भाई, समात करें बतौर ख़ास। मुसवी भाई, हुजूर नहीं था दम वो, आप हजरात हमारी तरफ देखें, नहीं था दम वो किसी सूरमा के सीने में, बतौर खास नहीं था दम वो किसी सूरमा के सीने में, अरे जो दम दिखा दिया असगर ने 6 महीने, जो दम दिखा दिया नहीं था दम वो सूरमा के, नहीं था दम वो किसी सूरमा के सीने में, जो दम दिखा दिया असगर ने 6 महीने में। बतौर खास पहुँचने वाले हैं करबो बला अली असगर, है चंद रोज ही अब हुरमुला के जीने में, है चंद रोज ही है चंद रोज ही, है चंद रोज ही अब मुला के जीने में। 4 मिसरे
مولا عباس علیہ السلام کی شان میں پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں۔ مولا عباس کے جانے والے موجود ہیں، بطور خاص سماعت کر لیں، بطور خاص بھائی سماعت کریں بھائی، 4 مصرے پیش کر رہا ہوں مولا عباس کے۔ چلو چلو مانا تیرا لشکر بڑا ہے، بطور خاص۔ چلو مانا تیرا، لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں، سماعت کریں۔ چلو مانا تیرا، راہل بھائی، لشکر بڑا ہے، چلو مانا تیرا لشکر بڑا ہے، چلو مانا تیرا لشکر بڑا ہے، مقابل میں مگر غازی کھڑا ہے، چلو مانا تیرا لشکر بڑا ہے، مقابل میں مگر غازی کھڑا ہے۔ نظیر چچا سماعت فرمائیں۔ مقابل میں مگر غازی کھڑا ہے بھائی، اور ملا لی جس نے غازی سے نگاہیں، ملا لی جس نے غازی سے نگاہیں، وہی میدان میں مردہ وہی میدان میں مردہ پڑا ہے۔ ایک صلوات پڑھ محمد والے محمد پر۔ بھائی 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 حیدری بھائی، ایک مطلع اور چند شعر پیش کرو، سماعت فرمائیں بطور خاص۔ جہاں پر جشن زہرا ہو رہا ہے، بطور خاص۔ جہاں پر جشن زہرا ہو رہا ہے، جہاں پر جشن زہرا ہو رہا ہے، مکاں وہ خلد جیسا ہو رہا ہے، جہاں پر جشن زہرا ہو رہا ہے۔ سماعت کریں بھائی۔ وہاں تک ہے حکومت مرتضیٰ کی، وہاں تک ہے حکومت مرتضیٰ کی، جہاں تک یہ اجالا ہو رہا ہے، وہاں تک یہ اجالا ہو رہا ہے۔ یہ خاموشی کسی طوفان کی علامت ہے، سماعت فرمائیں۔ وہ کوئی، اب لکھنؤ میں یہ شعر ہم پڑھ رہے ہیں، یہاں نہیں ملی تو پوری دنیا میں ذات کہیں نہیں ملے گی، سماعت کریں۔ وہ کوشش، عباس موسوی بھائی، وہ کوشش کر رہے ہیں روکنے کی، وہ کوشش کر رہے ہیں روکنے کی، غم شہ میں اضافہ ہو رہا ہے، وہ کوشش کر رہے ہیں سنیے سنیے، وہ کوشش کر رہے ہیں روکنے کی، غم شہ میں، اب دیکھتا ہوں کون نہیں بولتا ہے، غم شہ میں اضافہ ہو رہا ہے، اگر ہے شہ کے غم میں رونا بدعت، اگر ہے شہ کے غم میں رونا بدعت، ارے تو پھر یہ غار میں کیا ہو رہا ہے،
कोशिश कर रहे हैं रोकने की, गमे शह में इजाफा हो रहा है। अगर है शह के गम में रोना बिदअत, तो फिर ये गार में क्या हो रहा है। अगर है शेख उलमा की मौजूदगी है, मैं शेर पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं भाई, बतौर खास शेर समाअत फरमाएं। कहाँ हो पर्दे गैबत के सूरज, कहाँ हो पर्दे गैबत के सूरज। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। कहाँ हो पर्दे गैबत के सूरज, बतौर खास। कहाँ हो पर्दे गैबत के सूरज, कहाँ हो पर्दे गैबत के सूरज। अरे बक़ैया में अंधेरा हो रहा है। कहाँ हो पर्दे गैबत के सूरज, बक़ैया में अंधेरा हो रहा है। दरे ज़हरा जलाया था जिन्होंने, दरे ज़हरा जलाया था जिन्होंने, दरे ज़हरा जलाया था जिन्होंने। यहाँ उन पर तबर्रा हो रहा है। जलाया था जिन्होंने, जिन्होंने यहाँ उन पर तबर्रा हो रहा है। ये शेर बतौर खास समाअत फरमाए, जो बैरून मुल्क हालात होते हैं मस्जिदों के अंदर, वो समाअत फरमाए, मैं पेश कर रहा हूँ। अभी बाकी उलमा की मौजूदगी में, अभी बाकी है नस्ल इब्ने मुलजिम। दलील दूंगा, ये दावा है, ये दावा है, दलील सुनिए। अभी बाकी है नस्ल इब्ने मुलजिम, अरे जो मस्जिद में धमाका हो रहा है। अभी बाकी है नस्ल इब्ने मुलजिम, जो मस्जिद में धमाका हो रहा है। आखिरी शेर और फिर मक्ता समाअत फरमाए। है क्या ये मौत का तूफान रन में, मौला अब्बास के चाहने वाले भी नजर कर रहा हूँ। है क्या ये मौत का तूफान रन में, है क्या ये मौत का तूफान रन में, है क्या ये मौत का तूफान रन में, या फिर गाजी का हमला हो रहा है। क्या ये मौत का तूफान रन में, या फिर गाजी का हमला हो रहा है। मक्ता समाअत फरमाए जब्बू भाई, बतौर खास भाई। असद हो बात जिस जा शायरी की, असद हो बात जिस जा शायरी की, वहाँ चर्चा तुम्हारा हो रहा है। वहाँ चर्चा
चर्चा तुम्हारा हो रहा है। सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले। जनाब सर साहब आपसे रूबरू थे, मौला अब्बास के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की थी, तो एक मतला पढ़ता हूँ, मुझे हुक्म हुआ है, 2-4 शेर मैंने पढ़े थे, मतला पेश करता हूँ, बस इससे ज़्यादा मैं मौला अब्बास की शजात को ना समझ सकता हूँ ना समझ सका हूँ। एक मतला पढ़ता हूँ बस, एक अकेला, और उसके बाद शेर पढ़ता हूँ। पड़ी है बिखरी हुई फौज, रेजा रेजा है। जो खड़े हैं वो हजरात भी सुनिएगा। पड़ी है बिखरी हुई फौज, रेजा रेजा है, अली के लाल के हाथों में सिर्फ नेजा है। पड़ी है बिखरी हुई फौज, रेजा रेजा है, अली के लाल के हाथों में सिर्फ नेजा है। पड़ी है बिखरी हुई फौज, रेजा रेजा है, अली के लाल के हाथों में सिर्फ नेजा है। अब इन्होंने वो रोकने के सिलसिले से कुछ शेर पढ़े थे, नजर करता हूँ 4 मिसरे कि जालिम तेरी नकाब उलटने के वास्ते, जालिम तेरी नकाब उलटने के वास्ते करते हैं हम हुसैन का गम धूमधाम से। सुनिएगा आप, जालिम तेरी नकाब उलटने के वास्ते करते हैं हम हुसैन का गम धूमधाम से। पाबंदियां लगाओ मगर ये भी सोच लो गम और बढ़ न जाए कहीं रोकथाम से। पाबंदियां लगाओ मगर ये भी सोच लो, पाबंदियां लगाओ मगर ये भी सोच लो, पाबंदियां लगाओ मगर ये भी सोच लो, गम और बढ़ न जाए कहीं रोकथाम से। नारे हैदरी। भाई हमारे ऑनलाइन बहुत से लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि भाई वो निज़ामत की आवाज़ नहीं आ रही है। मैं फिर एक बार उनसे मैं अपने ऑनलाइन इस माइक पे ऑनलाइन है आवाज़ मेरी, मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि असल में मेरे माइक पे ये मीडिया वालों का माइक नहीं है। और मुझे अच्छा लगा इसलिए कि मेरी नज़र में तारीख़ है कि निज़ामत किसी ज़माने में एक शमा का नाम थी, जो एक शमा जलती थी और जिस शायर के आगे रख दी जाती थी वो शायर पढ़ता था। अब इस ज़माने में वो शमा बोलने लगी है, मगर मैं तो नहीं बोल सकता ना, ज़्यादा सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो आइए फिर अपने एक मेहमान शायर जिनका गलती से नाम मज़ाहिर छप गया है, लेकिन वो बुनियादी तौर पे मज़ाहिर उनका तखल्लुस है। मैं मज़ाहिर जलालपुरी साहब से दरख्वास्त करता हूँ, मज़ाहिर नूरी जलालपुरी साहब से कि तशरीफ़ लाएँ। आपसे दरख्वास्त है कि बावाज़ बुलंद एक सलवात से खैर मकदम फरमाइए। बाकी जो मुझे फरमाइश हुई है वो आइंदा अगले शायर के हवाले से पेश करूँगा। बावाज़ बुलंद सलवात इनायत फरमाएँ। हज़रात सामीन सलाम अलैकुम। कई फरमाइशें हैं लेकिन मैं एक कता पढ़ के फिर फरमाइश पेश करता हूँ। समात कर ले 4 मिसली बिल्कुल आसानी से सहले मुमतना में। जी जी, गुजारिश है तमाम मोमिनीन से कि आप हज़रात आगे आ जाएं जो भी पीछे खड़े हैं, वरना मैं अभी जश्न कायम में एक शेर मैंने पढ़ा था। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई इस जश्न में आए हैं मलक देखो जना से, और आपसे आया ना गया सिर्फ वहाँ से। आ जाइए भाई। इस जश्न में आए हैं मलक देखो जना से, इस जश्न में आए हैं मलक देखो जना से, और आपसे आया ना गया सिर्फ वहाँ से। लिहाजा आइए 4 मिसरे जी मैं पेश करता हूँ। शेर समात के तरन्नुम पे ना जाए। मैं कह भी चुका हूँ कि मैं देखिए असलन नाजिम हूँ, शायर नहीं हूँ, तरन्नुम से नहीं पढ़ पाता। खैर, जिसकी मिसाल गुलशन इस्लाम में नहीं, गुलजार मुस्तफ़ा में एक ऐसी कली खिली
समात करें मिसरा। ज़हरा के बाद सानिए ज़हरा मिली मगर ज़हरा के बाद सानिए ज़हरा मिली मगर ज़ैनब के बाद सानिए ज़ैनब नहीं मिली। ज़ैनब के बाद सानिए ज़ैनब नहीं मिली। अब मैं एक फरमाइशी कलाम अभी 3 दिन पहले यही लखनऊ में पढ़ा था, कुछ लोगों की फरमाइश पढ़ देता हूँ मैं और उसके बाद कुछ कलाम पढ़ता हूँ। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। खैर फरमाइश है, एक लफ्ज़ की शायरी बहुत सारे लोगों ने 3-4 शेर जश्न कायम में सुने और उसके आगे मैं पढ़ रहा हूँ, समात करें। एक लफ्ज़ की शायरी उस्ताद मोहतरम देखें। अल्लाह से कमाल का पाना कमाल है, फिर उस कमाल को भी निभाना कमाल है। यहाँ से शेर सुने आप हज़रात। मालिल कौन का लूट के खाना नहीं कमाल, अरे मिसले खदीजा माल लुटाना कमाल है। अब ये शेर अहले लखनऊ के हवाले कर रहा हूँ। हक फातिमा का छीन के खाना नहीं कमाल। लानत हो ऐसे लोगों पर जिन्होंने बीबी ज़हरा का हक छीना। हक फातिमा का छीन के खाना नहीं कमाल, अरे खुद फाका करके सबको खिलाना कमाल है। खुद फाका करके सबको खिलाना कमाल है। देखिए मैं बिल्कुल संजीदगी से पढ़ता हूँ, मेरा जो मिजाज है, बाकी मुझे नहीं आता कूदना फादना, बिल्कुल क्लियर कट बात कर रहा हूँ। लोग कहते हैं ज़रा साहब इधर उधर जाइए, वो सब नहीं आता मुझे। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। खुद फाका करके सबको खिलाना कमाल है। अब ये शेर समात करे। मैं अक्सर व बेशतर कहा करता हूँ, आज इस मॉडर्न पीरियड में तरक्की याफ्ता दौर में चाँद पे चले जाना कमाल की बात नहीं है। कमाल की बात के बस सारे वीडियो रिकॉर्ड एक शेर को मेरा डाल चुके हैं नेट पे, मगर आज फिर सुने कि रॉकेट से चाँद तारों पे जाना नहीं कमाल, रॉकेट से चाँद तारों पे जाना नहीं कमाल, अरे तारे को अपने दर पे बुलाना कमाल है। या अली या अली
راکٹ سے چاند تاروں پہ جانا نہیں کمال، راکٹ سے چاند تاروں پہ جانا نہیں کمال، تارے کو اپنے در پہ بلانا کمال ہے، تارے کو اپنے در پہ بلانا کمال ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ بالکل تازہ 4 میں سے سماعت کر لیں، بالکل تازہ تازہ ہے کہ مسجد سے ممبروں سے یہ چرچا کیا کرو، جو لوگ یہ کام نہیں کرتے انہیں ایک پیغام دے رہا ہوں میں، مسجد سے ممبروں سے یہ چرچا کیا کرو، کچھ کام زندگی میں بھی اچھا کیا کرو، گر چاہتے ہو آپ بھی خوشنودی خدا، گر چاہتے ہو آپ بھی خوشنودی خدا، گر چاہتے ہو آپ بھی خوشنودی خدا، ارے زہرا کے قاتلوں پہ تبرہ کیا کرو، زہرا کے قاتلوں پہ تبرہ کیا کرو۔ دیکھیے بہت سارے لوگ محفل سجی حضرت زینب کی دوستوں، اس میں جو ہے شریک وہی کامیاب ہے، سب لوگ بھر رہے ہیں یہاں جھولیاں، مگر وہ کیا کرے کہ جس کا مقدر خراب ہے، بہت سارے لوگوں کا مقدر خراب ہے۔ سماعت کریں ایک مطلع، ایک شعر میں سماعت کریں جلدی سے۔ علی کی لاڈلی کا تذکرہ عبادت ہے، سارے شعراء جانتے ہیں، سب کی آواز گرفتا ہے۔ علی کی لاڈلی کا تذکرہ عبادت ہے، علی کی لاڈلی کا تذکرہ عبادت ہے، عمل یہ نیک ہے اس کی بہت ضرورت ہے۔ شام میں ظلم و ستم آج بھی جاری ہیں، جن لوگوں نے ظلم کیا ہے سماعت کرے کون لوگ ہیں جو لوگ آج بھی ظلم کر رہے ہیں۔ عمل یہ نیک ہے اس کی بہت ضرورت ہے، علی کی بیٹی کی روزے پہ جو بھی ظلم کرے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد بھائی، مصرع سماعت کر رہے آپ۔ علی کی بیٹی کے روزے پہ جو بھی ظلم کرے، علی کی بیٹی کے روزے پہ جو بھی ظلم کرے، ارے کھلا ثبوت ہے اس کی نجس ولادت ہے۔ سماعت کل میں بھی پڑھ لیتا ہوں۔ شاید
السلام علیکم حضور، جشن کی تمام حضرات کو مبارکباد۔ دیکھیے یہ 4 مصرے قوم کے نوجوان کے نام ملاحظہ فرمائیں جہاں جہاں حضرات ہیں کہ بات پر کر میری وشواس لکھے دیتا ہوں، بات پر کر میری وشواس لکھے دیتا ہوں، اپنا ٹوٹے گی تیری آس لکھے دیتا ہوں، بات پر کر میری وشواس لکھے دیتا ہوں، اپنا ٹوٹے گی تیری آس لکھے دیتا ہوں، تو کسی جنگ میں دشمن سے نہیں ہارے گا، تیرے سینے پر میں عباس لکھے دیتا ہوں۔ بات پر کر میری وشواس لکھے دیتا ہوں، اب نہ ٹوٹے گی تیری آس لکھے دیتا ہوں، تو کسی جنگ میں دشمن سے نہیں ہارے گا، تیرے سینے پر میں عباس لکھے دیتا ہوں۔ کہ آتش توجہ کے ساتھ ملاحظہ فرمائے کہ آتش شمشیر عباس دلاور قید ہے، ملاحظہ فرمائے آتش شمشیر عباس دلاور قید ہے، ایک قیامت حکم شے کی حد کے اندر قید ہے، آتش شمشیر عباس دلاور قید ہے، ایک قیامت حکم شے کی حد کے اندر قید ہے، اور سر پٹک کر مر چکی موجیں جری کے پاؤں پر، سر پٹک کر مر چکی موجیں جری کے پاؤں پر، ارے مشک میں عباس کی دریا کا جوہر قید ہے۔ ایک نعرہ سلوال۔ آتش شمشیر عباس دلاور قید ہے، ایک قیامت حکم شے کی حد کے اندر قید ہے، سر پٹک کر مر چکی موجیں جری کے پاؤں پر، مشک میں عباس کی دریا کا جوہر قید ہے۔ اور ایک مطلب اور ایک شعر اور شہزادی کے حوالے سے یہ مطلب برائے مطلب کہ ہیں بڑے انمول موتی آنسوؤں کے ہار میں، ہیں بڑے انمول موتی آنسوؤں کے ہار میں، ان کی بس قیمت ملے گی حشر کے بازار میں، ہیں بڑے انمول موتی آنسوؤں کے ہار میں، ان کی بس قیمت ملے گی حشر کے بازار میں۔ اور دیکھیں کہ آج بھی باقی ہیں زینب کی رضا کی آندھیاں، آج بھی باقی ہیں زینب کی رضا کی آندھیاں، خاک اڑتی ہے امیر شام کے دربار میں۔ ہیں بڑے انمول موتی آنسوؤں کے ہار میں، ان کی بس قیمت ملے گی حشر کے بازار میں۔ آج بھی باقی ہیں زینب کی رضا کی آندھیاں، خاک اڑتی ہے امیر شام کے دربار میں، خاک اڑتی ہے امیر شام کے دربار میں۔ اور یہ بھی دیکھ لیں کہ ایک مطلب اور ایک نعرہ سلوال۔
حضرت عباس کے کیا بازوؤں کی شان ہے، حضرت عباس کے کیا بازوؤں کی شان ہے، کہہ رہے تھے لشکری ان میں علی کی جان ہے۔ حضرت عباس کے کیا بازوؤں کی شان ہے، کہہ رہے تھے لشکری حضرت عباس کے کیا بازوؤں کی شان ہے، کہہ رہے تھے لشکری ان میں علی کی جان ہے، اور اس کی زد میں آ گیا جو بچ کے جا سکتا نہیں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ اس کی زد میں آ گیا جو بچ کے جا سکتا نہیں، حملے عباس غازی موت کا طوفان ہے۔ اس کی زد میں آ گیا جو بچ کے جا سکتا نہیں، حملے عباس غازی موت کا طوفان ہے۔ اور شہزادی کے حوالے سے جہاں جہاں حضرات ہیں ملاحظہ فرمائیں شہزادی کے حوالے سے کہ خطبہ زینب نے کر دی دفن ساری حسرتیں، خطبہ زینب نے کر دی دفن ساری حسرتیں، شام کا دربار اب بیعت کا قبرستان ہے۔ کہہ رہے تھے لشکرین میں علی کی جان ہے، اس کی زد میں آ گیا جو بچ کے جا سکتا نہیں، حملے عباس غازی موت کا طوفان ہے۔ خطبہ زینب نے کر دی دفن ساری حسرتیں، شام کا دربار اب بیعت کا قبرستان ہے، شام کا دربار اب بیعت کا قبرستان ہے، شام کا دربار اب۔ اور چھوٹے حضرت کے حوالے سے بھی 4 مصرے ملاحظہ فرما لیں حضور۔ اور پھر شہزادی کی شان میں کہ ام بنی کی گود میں آمد ہے آپ کی۔ جہاں جہاں حضرات سے ملاحظہ فرمائیں، کچھ نئی بات ہو تو داد سے نواز دیجیے گا کہ ام بنی کی گود میں آمد ہے آپ کی، عباس آج پوری دعائے علی ہوئی۔ ام بنی کی گود میں آمد ہے آپ کی، عباس آج پوری دعائے علی ہوئی۔ اور مولا تمہاری آنکھوں کی تعریف کیا کروں، شیشے کی کشتیوں میں ہے کلیاں سجی ہوئی۔ ام البنی کی گود میں آمد ہے آپ کی، عباس آج پوری دعائے علی ہوئی۔ مولا تمہاری آنکھوں کی تعریف کیا کروں، شیشے کی کشتیوں میں ہے کلیاں سجی ہوئی۔ اور یہ شہزادی کے حوالے سے چند اشعار فرمائیں، انہی کا جشن ہے، ان کا ایک نعرہ صلوات بابا سے بلند کہ خزاں بہار پر ڈھائے گی جب ستم زینب، خزاں بہار پر ڈھائے گی جب ستم زینب،
تلاش پھول کریں گے تیرا کرم زینب، خزاں بہار پا ڈھائے گی جب ستم زینب، تلاش پھول کریں گے تیرا کرم زینب۔ جہاں جہاں حضرات نے ملاحظہ فرمائے کہ ہزار درجہ، جہاں جہاں حضرات ہیں کہ 1000 درجہ اضافہ ہوا کمائی میں، 1000 درجہ اضافہ ہوا کمائی میں، کری جو خرچ تبرک میں کچھ رقم زینب۔ 1000 درجہ اضافہ ہوا کمائی میں، کری جو خرچ تبرک میں کچھ رقم زینب، کری جو خرچ تبرک میں کچھ رقم زینب۔ اور چند اشعار اور ملاحظہ فرمائے کہ جوڑ کے تیرے فضائل کا آسماں چھولے، جوڑ کے تیرے فضائل کا آسماں چھولے، نہیں ہے میرے تخیل میں اتنا دم زینب۔ جوڑ کے تیرے فضائل کا آسماں چھولے، نہیں ہے میرے تخیل میں اتنا دم زینب۔ اور قلم سے حضرت عباس لکھ کے کاغذ پر وفا کے پھول کھلا لیں گے آج ہم زینب، وفا کے پھول کھلا لیں گے آج ہم زینب۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمایا جانا ضرورت ہے کہ کٹا جو ایک گلا دوسرا چلا آیا، کٹا جو ایک گلا دوسرا چلا آیا، نہ ہم نے لینے دیا خنجروں کو دم زینب۔ کٹا جو ایک گلا دوسرا چلا آیا، کٹا جو ایک گلا دوسرا چلا آیا، نہ ہم نے لینے دیا خنجروں کو دم زینب۔ کٹا جو ایک گلا دوسرا چلا آیا، نہ ہم نے لینے دیا خنجروں کو دم زینب، نہ ہم نے لینے دیا۔ اور یہ شعر بھی دیکھیں گے، چلایا پھر سے حرارت نے تیرے خطبوں کی، چلایا پھر سے حرارت نے تیرے خطبوں کی، نبی کے دین کی نبضیں گئیں جو تھم زینب، نبی کے دین کی نبضیں گئیں جو تھم زینب۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائے، اس میں حقیقت ہے کہ ردا چھنی تو یہ چلمن بنی تھی چہرے کی، ردا چھنی تو یہ چلمن بنی تھی چہرے کی، نظر میں حق کی تیری زلف محترم زینب، نظر میں حق کی تیری زلف محترم زینب۔ اور یہ چند اشعار، ایک مطلع اجازت ہو تو اور حاضر ہیں کہ بولا ملک علی سے میرے ہاتھ جوڑ کر، بولا ملک علی سے میرے ہاتھ جوڑ کر، خیبر کے در کو رکھ لو ہتھیلی پر توڑ کر، بولا ملک علی سے میرے ہاتھ جوڑ کر، خیبر کے در کو رکھ لو ہتھیلی پر توڑ کر، اور آب حیات جان کے پیتے ہیں دوستو، آب حیات جان کے پیتا ہوں دوستوں، آب حیات جان کے پیتا ہوں دوستو، میں کربلا کی ریت سے پانی نچوڑ کر، آب حیات جان کے پیتا ہوں دوستو، میں کربلا کی ریت سے پانی نچوڑ کر، میں اور حضور دیکھیے یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائے کہ یا رب، جہاں جہاں حضرات ہیں کہ یا رب میرے خیال کے
صحرا سے جوڑ دے۔ یا رب میرے خیال کے صحرا سے جوڑ دے مدح علی کے گہرے سمندر کو موڑ کر۔ یا رب میرے خیال کے صحرا سے جوڑ دے مدح علی کے گہرے سمندر کو موڑ کر۔ آب حیات جان کے پیتا ہوں دوستو، آب حیات جان کے پیتا ہوں دوستو، میں کربلا کی ریت سے پانی نچوڑ کر، میں کربلا کی ریت سے پانی نچوڑ کر۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائے نذیر بھائی، دیکھیے تمام شعراء حضرات حضور کہ اترا رہی ہے، اترا رہی ہے، اترا رہی ہے موت کے سائے میں کمسنی، اترا رہی ہے، اترا رہی ہے موت کے سائے میں کمسنی، تیرے ستم کو اپنے تبسم سے توڑ کر، تیرے ستم کو اترا رہی ہے موت کے سائے میں کمسنی، تیرے ستم کو اپنے تبسم سے توڑ کر۔ اور یہ شعر بھی دیکھ لیں کہ اصغر کے بازوؤں میں علی جیسی جان ہے، اصغر کے بازوؤں میں علی جیسی جان ہے، رکھ دے گا ہرملا کی کلائی مروڑ کر، رکھ دے گا ہرملا کی کلائی مروڑ کر۔ اور جہاں جہاں حضرات ہیں، یہ عقیدے کا شعر ہے، دل سے نکلی ہوئی آواز ہے، اور ایسا ہوا ہے کہ بہت سے حکمراں زائرین کے ساتھ بڑے بڑے ظلم ہوئے، اور اس پس منظر میں شعر ایک نعرہ سلوات جہاں جہاں حضرات ہیں، جو حضرات ہیں ملاحظہ فرمائیں، انشاءاللہ سب بولیں گے کہ دل کی نظر سے روضہ شبیر چھو لیا، دل کی نظر سے روضہ شبیر چھو لیا، ارے دشمن کو کیا ملا میری آنکھوں کو پھوڑ کر۔ دل کی نظر سے روضہ شبیر چھو لیا، دل کی نظر سے روضہ شبیر چھو لیا، دل کی نظر سے روضہ شبیر چھو لیا، دشمن کو کیا ملا میری آنکھوں کو پھوڑ کر، دشمن کو کیا ملا میری آنکھوں کو پھوڑ کر۔ اور یہ مقطع ملاحظہ فرما لیں جہاں جہاں حضرات ہیں، پھر اس کے بعد ایک مطلب دو شعر کی صرف زحمت مقطع ملاحظہ فرمائے کہ عرفی کو موج موج میں جنت دکھائی دی، عرفی کو موج موج میں جنت دکھائی دی، دیکھا جو آنسوؤں کا سمندر نچوڑ کر، عرفی کو موج موج میں جنت۔
پہلے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں یہ دیکھیے آپ حضرات جو پیچھے بیٹھے تھوڑا تھوڑا آگے بڑھ جائیے. سکندر صاحب آئیے آپ, اور دیکھیے اور نام لینا پڑیں گے. تنّے بھائی آپ بھی آ جائیے. انتخاب بھائی آئیے تھوڑا, دیکھیے یہ کام ہم ہی کر سکتے. آئیے سعید بھائی آپ بھی آئیے. مولانا ہاں تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں, تھوڑا تھوڑا آپ ادھر. اور بھائی ہمارے علاقے آئیے. حسن عباس صاحب آپ بھی آئیے. دیکھیے جتنا گٹھا ہوا مجمع ہوتا ہے اتنی محفل اچھی ہوتی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ شعراء کے لیے کام کر لوں میں. ایک صلوات اور پڑھا محمد و آل محمد. منتظمین والا کام بھی کر دیا میں نے کہ تو نے تہذیب ادا کی ہے عطا تب زینب, تو نے تہذیب ادا کی ہے عطا تب زینب, آج کہلاتی ہے یہ قوم مہذب زینب. تو نے تہذیب ادا کی ہے عطا تب زینب, آج کہلاتی ہے یہ قوم مہذب زینب. ان کا دنیا میں کوئی مثل نہ ان کا ہے جواب, ان کی دنیا میں کوئی مثل نہ ان کا ہے جواب. فاطمہ فاطمہ گر ہیں تو ہیں زینب زینب. ان کی دنیا میں کوئی مثل نہ ان کا ہے جواب, ان کی دنیا میں کوئی مثل نہ ان کا ہے جواب. فاطمہ فاطمہ گر ہیں تو ہیں زینب زینب. حضرات یہ شعر ملاحظہ فرمائیں, اور خاص طور سے جو شعراء بیٹھے ہوئے ہیں اور علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے سامعین بیٹھے ہیں, انشاءاللہ محسوس ضرور کریں گے کہ گھر میں ظالم کے بھی مظلوم کا ماتم ہو بپا. طلباء جو بیٹھے ہیں ملاحظہ فرمائیں کہ گھر میں ظالم کے بھی مظلوم کا ماتم ہو بپا. گر یہ مذہب ہے تو ہیں بانی مذہب زینب. گھر میں ظالم کے بھی مظلوم کا ماتم ہو بپا. ہاں یہ بھی ایک صلوات اور پڑھے محمد گھر میں ظالم کے بھی مظلوم کا ماتم ہو بپا. گر یہ مذہب ہے تو ہیں بانی مذہب زینب. گر یہ مذہب ہے تو ہیں بانی مذہب زینب. اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں کہ گر یہ مذہب ہے تو ہیں بانی مذہب زینب. اور خود امامت نے دیا تیری حفاظت میں امام. بلا فرمائیں تو خود امامت نے دیا, خود امامت نے دیا تیری حفاظت میں امام. اب خدا جانے کہ کیا ہے تیرا منصب زینب. اب خدا جانے کہ کیا ہے تیرا منصب زینب. اب خدا جانے کہ کیا ہے تیرا منصب زینب. ایک مطلب اور دو شعر اور ملاحظہ فرما لیں کہ جو ماتم سرور کی تعظیم نہیں کرتے, کہ جو ماتم سرور کی تعظیم نہیں کرتے, ہم ایسے بزرگوں کو تسلیم نہیں کرتے. جو ماتم سرور کی تعظیم نہیں کرتے, ہم ایسے بزرگوں کو تسلیم نہیں کرتے. اور آئین عزاداری زینب کی امانت ہیں, آئین عزاداری زینب کی امانت ہیں. ہم اس میں گوارا کچھ ترمیم نہیں کرتے, ہم اس میں گوارا کچھ ترمیم نہیں کرتے. شعر ملاحظہ فرمائیں کہ کیوں آپ پریشان ہیں مجلس کے تبرک سے. کہ کیوں آپ پریشان ہیں, کیوں آپ پریشان ہیں مجلس کے تبرک سے. ہم آپ کی دولت تو تقسیم نہیں کرتے. کیوں آپ پریشان ہیں,
حضرات قریب 30-32 سال پرانے 4 مصرے ہیں اور ہمارے فراز صاحب نے اس کو پنجتن چینل کے حوالے سے ڈالا بھی تھا. ملاحظہ فرمائیں کہ ہیں حضرت عباس کے بابا معصوم. ملاحظہ فرمائیں کہ ہیں حضرت عباس کے بابا معصوم, بھائی بھی ہیں معصوم, بھتیجا معصوم. ہیں حضرت عباس کے بابا معصوم, بھائی بھی ہیں معصوم, بھتیجا معصوم, اور خود ان کے لیے ہے یہ دلیل عصمت, معصوم کی ہوتی ہے تمنا معصوم. ہیں حضرت عباس کے بابا معصوم, ہیں حضرت عباس کے بابا معصوم, بھائی بھی ہیں معصوم, بھتیجا معصوم, بھائی بھی ہیں معصوم, بھتیجا معصوم, اور خود ان کے لیے ہے یہ دلیل عصمت, معصوم کی ہوتی ہے تمنا معصوم, معصوم کی ہوتی ہے تمنا معصوم. اب حضرات ان کی فرمائش ہے 4-5 شعر ملاحظہ فرما لیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آلہ. میرے خیال میں ہر محفل میں پڑھا ہے اور سب کو یاد ہے, بس ملاحظہ فرما لیں. بہرحال دیکھیے یہ جناب جان ایلیا کی زمین میں شعر ہے, چند شعر ملاحظہ فرما لیں کہ ایک تم ہی ہو گلستان میں کیا, دیکھیے ملاحظہ فرمائیں کہ ایک تم ہی ہو گلستان میں کیا, اور کوئی نہیں جہان میں کیا. ایک تم ہی ہو گلستان میں کیا, دیکھیں نظیر بھائی دیکھیں, اور کوئی نہیں جہان میں کیا, اور چاہتا کیا ہے واعظ دوراں, چاہتا کیا ہے واعظ دوراں, بات ہو بس تری زبان میں کیا. چاہتا کیا ہے واعظ دوراں, بات ہو بس تری زبان میں کیا, بات ہو بس تری زبان میں کیا. ملاحظہ فرمائیں کہ فکر مدحت کے پر قطر دیے جائیں, فکر مدحت کے پر قطر دیے جائیں, لطف پھر آئے گا اڑان میں کیا. فکر مدحت کے پر قطر دیے جائیں, لطف پھر آئے گا اڑان میں کیا. اور چھوڑ کر مرتضیٰ کو ہم لکھیں, چھوڑ کر مرتضیٰ کو, دیکھیں ملاحظہ فرمائیں کہ چھوڑ کر مرتضیٰ کو ہم لکھیں, اب قصیدہ تمہاری شان میں کیا. ہمارے شہر کی شعبان کی آخری محفل ہے. مولا آپ کو سلامت رکھیں جیسے آپ سماعت فرما رہے ہیں. اور چھوڑ کر مرتضیٰ کو ہم لکھیں, اب قصیدہ تمہاری شان میں کیا. یہ میں نے کوئی نیا خیال نہیں نظم کیا ہے, غیر کی مدح کروں شاہ کا ثناخواں ہو کر, خدا سخن کا مصرع ہے, غیر کی مدح کروں شاہ کا ثناخواں ہو کر, ان کا مصرع ہے. بہرحال ملاحظہ فرما لیں کہ اب قصیدہ تمہاری شان میں کیا. اب شعر دیکھیں حضرات, ایک محاورہ نظم کیا ہے کہ یوں اٹھا کر یہ نیزہ تبلیغ, کہ یوں اٹھا کر یہ نیزہ تبلیغ چھید کر دو گے آسمان میں کیا.
کہ یوں اٹھا کر یہ نائزہ تبلیغ یوں اٹھا کر یہ نیزہ تبلیغ چھید کر دو گے آسمان میں کیا، چھید کر دو گے آسمان میں کیا۔ اب میں جو شعر پڑھنے جا رہا ہوں میں سمجھتا ہوں جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں وہ اسٹیج پر ہوں، شعراء ہوں، علماء ہوں، بزرگ ہوں، نوجوان ہوں، بچے ہوں، دیکھیں ہم ایسے بھی شعر پڑھ سکتے ہیں، تو ایک صلوات پڑھیں پر محمد ان کے استقبال میں اتنے جملے میں نے کہا ہے، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے دل کی آواز نہ ہو۔ یہ شعر پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائے کہ چھید کر دو گے آسمان میں کیا، ملاحظہ فرمائے کہ غیر سے میل جول کی خاطر، کہ غیر سے میل جول کی خاطر پھوٹ ڈالو گے خاندان میں کیا۔ غیر سے میل جول کی خاطر، غیر سے میل جول کی خاطر، غیر سے میل جول کی خاطر پھوٹ ڈالو گے خاندان میں کیا، اور دیں گواہی خلاف قلب و نظر، دیں گواہی خلاف قلب و نظر، ہم بدل جائیں اب بیان میں کیا، دیں گواہی خلاف قلب و نظر، ہم بدل جائیں اب بیان میں کیا۔ شعر سنیں کہ منقبت سن کے واہ واہ نہیں، منقبت سن کے واہ واہ نہیں، آبلے پڑ گئے زبان میں کیا۔ منقبت سن کے واہ واہ نہیں، منقبت سن کے واہ واہ نہیں، منقبت سن کے واہ واہ نہیں، منقبت سن کے واہ واہ نہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھے ذاکر اور ایک اچھے شاعر کو ایک اچھا سامع بھی ہونا چاہیے، اس لیے کہ ٹیم میں جگہ بنائے رکھنے کے لیے بالنگ اور بیٹنگ کے ساتھ ساتھ فیلڈنگ بھی ضروری ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد علیہ لہذا ہمارا بھی فریضہ ہے کہ کوئی اچھا شعر پڑھے تو ہم داد ضرور دیں۔ لہذا فرمائیں کہ منقبت سن کے واہ واہ نہیں، منقبت سن کے واہ واہ نہیں، آبلے پڑ گئے زبان میں کیا۔ اب شعر سنیں حضرات، اس پوری منقبت میں اسی شعر کے لیے کہا ہے، پوری منقبت کہی ملاحظہ فرمائیں کہ بھول جائیں سبق ولایت کا۔ شعر دیکھیں کہ بھول جائیں سبق ولایت کا، بھول جائیں سبق ولایت کا، فیل ہو جائیں امتحان میں کیا۔ کہ بھول جائیں سبق ولایت کا، بھول جائیں سبق ولایت کا، فیل ہو جائیں امتحان میں کیا، فیل ہو جائیں امتحان میں کیا، فیل ہو جائیں امتحان میں کیا۔ کہ غیر سے میل جول کی خاطر، غیر سے میل جول کی خاطر پھوٹ ڈالو گے خاندان میں کیا۔ دیکھیں یہ
شعر وہ ہے کہ جن کی تاریخ پر نظر ہے انشاءاللہ وہ داد ضرور دیں گے. ماشاءاللہ بہت سمجھدار مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے, علماء پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ یہ شعر رائے گا نہ جائے گا کہ پھوٹ ڈالو گے خاندان میں کیا, اور بھول جائیں سبق ولایت کا, بھول جائیں سبق ولایت کا, فیل ہو جائیں امتحان میں کیا, اور اتنے بے چین کیوں ہو روز غدیر. دوسرا مصرع سنائیں کہ اتنے بے چین کیوں ہو روز غدیر, کوئی کچھ کہہ گیا ہے کان میں کیا. اتنے بے چین کیوں ہو روز غدیر, اتنے بے چین کیوں ہو روز غدیر, کوئی کچھ کہہ گیا ہے کان میں کیا. یہ اتنی بار سنے ہوئے اشعار ایک بار پھر سننے کے لیے اور داد دینے کے لیے آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ. مولا آپ کو سلامت رکھیں. ایک باواز بلند صلوات پڑھیں بر محمد. حضرات السلام علیکم. پہلی بات یہ مولانا میثم زیدی صاحب کا صحت کے لیے دعا کیجیے آپ حضرات. اور ہمارے پاس اب کچھ ہیں وہ نہیں, زندہ امام علیہ السلام ہیں یا یہ حق پسند علماء کرام و ذاکرین ہیں, بہت پریشانی میں ہیں. جو بات انہوں نے کہی ہے آپ سمجھ لیجئے. الگ سے جلسہ بلاتے نہیں, ہم کبھی کبھی آپ سے بات کر لیتے ہیں. ایک تحریک چل رہی ہے بہت خطرناک, ہمارا کچھ اکھڑے گا نہیں اس میں. شیعوں کو تو خیر آپ چھوڑ دیجئے, ہم تو قربانی دیتے چلے آ رہے ہیں, آتنکوادی ہم ہیں نہیں. اتنی خطرناک تحریک ہے, پوری دنیا آپ کی دشمن ہے. اب آپ کے اپنے بھی دشمن ہو گئے. ایک تو اپنے کہنا ہی نہیں چاہیے. پہلی بات تو یہ سعودی عرب سے جو تحریک چلی تھی وہابیت کی, اس نے پوری کوشش کر لی. اپنے ہاں تو وہ کامیاب ہو گئے, اونچے پائجامے, داڑیاں, اللہ تعالیٰ, یہ سب ہوتا رہا, لیکن شیعوں میں کامیاب نہیں ہوئے. یہ علماء کرام ہمیں بیٹھے ہیں, شاید اس کو صحیح کہیں گے کیونکہ یہ خود لڑ رہے ہیں سب ان سے. انہوں نے آپ کے خریدے ہوئے ملا جو بکنے کے راضی تھے ان کو خرید لیا لاکھوں کروڑوں میں. آپ سب اپنے اپنے بزنسوں میں اور سروسوں میں لگے ہوئے ہیں. رات کو محفلیں, مجلسیں, علم, تعزیے, شب داریاں کرتے ہیں. آپ کو ٹائم نہیں ملتا ہے. یہ ایک ادارہ ایسا شیعہ حسینی فنڈ, اس میں ہم لوگ لگے رہتے ہیں. یہ تحریک پاکستان سے شروع ہوئی ہے اور جواد نقوی نام کا ایک حرامزادہ ہے جو جناب سیدہ کے دشمنوں سے دوستی رکھتا ہے. اور سن لیجئے, ہندوستان میں اس کے 543 ایجنٹ بن چکے ہیں. آپ کی منتوں پر, آپ کی شبیداریوں پر, آپ کی عزاداری پر, شیعہ کہنے پر, نوروز کے نظر پر, 9 ربیع الاول کی عید ظاہرہ پر, 13 رجب کی, ان کو یہ سب پسند نہیں ہے. آپ اصلاح کیجئے قوم کی, پڑھائیے بچوں کو, بیواؤں کو. دیکھیے اما بھیا, مطلب یہ سارے معاملات روک کے ہم اس پہ لگائیں گے کیا؟ ہم تو اس پہ بھی لگائیں گے, اس پہ بھی لگائیں گے. اور سمجھ لیجئے آپ, یہ وہ تحریک ہے جو ہندوستان تک پہنچ گئی ہے اور روز ان کی کانفرنس ہوتی ہیں, فیل ہوتی ہیں. اللہ کا شکر ہے, مولا کے ماننے والے, ان کی کانفرنس کامیاب ہوتی ہے, ان کی فیل ہوتی ہیں. ان سے ہوشیار رہیے. اور یہ آپ کی صفوں میں بیٹھتے ہیں, یہ آپ سمجھ لیجئے. اور جنہوں نے 800 سے زیادہ شیعوں کو قتل کیا پاکستان میں, ان حرامزادوں سے گلے ملتے ہیں. آپ کو معلوم ہے, اپنے مدرسوں میں 70, خود کہہ رہا ہے جواد نقوی کہ ہم نے اتحاد کے لیے سنیوں سے 70% دیوبندی ملا رکھے ہیں شیعوں کو پڑھانے کے لیے. اب آپ سوچئے وہ دیوبندی ملا کیا پڑھائیں گے شیعوں, یعنی وہی وہابیت جو وہ پھیلا نہیں پائے شیعوں میں, اب وہ اس کے ذریعے پھیلا رہے ہیں. اور ہندوستان تک وہ پیسہ بھی آ رہا ہے. ہوشیار رہیے, اس لیے کہ ہمیں کوئی عزاداری والا معاملہ چھو ہی نہیں پائے گا. یہ وعدہ جناب سیدہ سے اللہ کا ہے اور یہ جل رہے ہیں آپ سے. اب پوری دنیا شیعوں کی دشمن ہے, پوری دنیا ہو جائے, کیا اکھاڑ لیا.
ہم نے تو پوری لسٹ بنائی کہ صدام نے جناب عباس کے روضے میں گولی چلائی، آیت اللہ خوئی کو، علماء کو مارا، باقر اسد کو مارا. اچھا وہاں سب روتا ہے، جناب عباس بہت اطمینان سے دیکھتے رہتے ہیں. جب امام حسین ان سے کہتے ہیں بھیا کچھ کرو، اب دیر میں کرتے ہیں. وہ گڈھے میں مارا گیا ہے، اسامہ بن لادن تباہ برباد ہو گیا. سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں آج شیعوں کی جو عزت ہے وہ ان کی نہیں ہے. ایئرپورٹ تک پہ امریکہ ان کی چیکنگ ہوتی ہے تو پوچھتے ہیں، وہ آپ کو معلوم ہے کیا پوچھتے ہیں امریکہ والے؟ کہ تم جو ہو فرینڈ آف دا پرافٹ محمد ہو یا فیملی آف دا ممبر پرافٹ محمد ہو، یعنی محمد کے پریوار کے ہو یا ان کے دوستوں صحابیوں کے ہو. اگر اس نے کہہ دیا ہم پرافٹ کے فرینڈ کے ہیں، اتارو کپڑے، پوری جانچ ہوگی. ابے تم تو پوری دنیا میں دلیل ہو رہے ہو. اور رائے ہمارا تھوڑی ہے، پوری کسی قوم کا، کسی مذہب کا. اما کوئی زندہ امام اور لیڈر ہو تو بتاؤ، ہمارا ہے. دوسرا یہ کہ پوری دنیا میں ہمیں بتاؤ کہ ہم کہاں بے گناہوں کو مار رہے ہیں. ایک گروپ بھی آتنکوادیوں کے شیعوں میں نہیں ہے. ہم تو پٹ رہے ہیں، مار کھا رہے ہیں. 1400 برس ہو گئے، تمہارا دل ہی نہیں بھرتا ہے. اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کرا لو، ہمارا کرا لو. تم پوری معاویہ، ابو سفیان، اس کی دادی یزید ہے، ابو سفیان دادی اس کی ناستی تھی، کلیجہ کھا لیا جناب حمزہ کا ہے، مروان، عمر، ابو بکر، عثمان ہے. تمہارا ڈی این اے ان شیطانوں سے ملتا ہے اور ہمارا ڈی این اے مسمت عمار سے ملتا ہے. ہم ڈرتے ہی نہیں. اور شیعوں کی بات کرو، ہم امیر ہیں، بہت امیر. تم دیکھ لو تمہارے راجاؤں نے تاج محل عیاشی کے اڈے بنوا دیے، ہمارے نوابوں نے امام باڑے اور خیرات خانے، امام باڑے اور مسجدیں بنوا دی. تو ہم سے بات کیا کرو گے؟ ابے ہم پورے خاندان رسالت سے ہیں، تم حرام زادوں سے ہو، ہم سے بات ہی نہ کرو. لہذا جس طرح عزاداری ہوتی ہے اس طرح کیجئے. ان علماء کرام کو جو حق پسند ہے سلامت رکھے. اور انشاءاللہ جو مومنٹ یاسو عباس صاحب نے، مسلم زیدی صاحب نے، اطہر صاحب نے، ان کے ظہیر افتخاری صاحب کے بھائی صاحب، سب نے یہ جو چلا رکھا ہے جنت البقیع والا، آپ دیکھیے گا انشاءاللہ معجزہ. جنت البقیع بہت شاندار روضہ انشاءاللہ بنے گا. یہ سعودی عرب کا جو بادشاہ ہے یہ بہت ماڈل ہے، رات بھر ڈانس کراتا ہے، شرابیں پی جا رہی ہیں، کلب کھول رہے ہیں. ہمارے لیے بہت اچھا ہے بھیا، پیسہ لے لو اور روضہ بنا لو. انشاءاللہ یہ بھی سب یہی ہوگا. لہذا اپنی صفوں میں بہت مضبوطی سے اتحاد رکھیے. اب اتحاد بین المسلمین، اب اتحاد بین المسلمین کیا ہوتا ہے بھیا؟ اتحاد مومنین. سمجھا؟ ہمیں ایک ہونا ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کے خوش ہوئیے، اس کا ساتھ دیجئے، بزنس بڑھائیے، پیسہ لائیے. یہ کچھ ہے وہ تھوڑی ان کے پاس، دن بھر گوشت کاٹیں گے، آلو بیچیں گے، ہے کچھ نہیں. صحیح اسلام، بالکل مکمل اسلام ہم شیعوں کے پاس ہے، یہ آپ سمجھ لیجئے. اسی لیے دنیا اس اسلام سے ڈر رہی ہے. آپ سمجھ رہے، عبادت کریں گے تو پوری. پہلے وہ بدنامی کرتے تو نماز نہیں پڑھتے شیعہ، حرام زادوں. مسجدیں آگے دیکھو. اب مصیبت کیا ہے؟ بادشاہوں نے مسجدیں زیادہ بنا دی تھی، تعداد کم تھی، زیادہ آپ کو نظر نہیں آتے تھے. اما ہمارے نوجوان عبادت کریں گے تو پوری کریں گے. یہ آپ سمجھ لی، پوری مسجدیں چھلک رہی ہیں. اب نماز پڑھنے لگے، عبادت گاہیں اندھوں عبادت گاہیں دیکھ لو آ کے چمک رہی ہیں. اب ڈر یہ رہے ہیں کہ یہ شیعہ تو بڑھ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، عراق و ایران و لبنان و یہاں وہاں، لہٰذا جہاں ہلکا پاتے ہیں وہاں مار لیتے ہیں. پاکستان اڑائے ہوئے ہیں، 400 مار دیے، 100 مار دیے، 72 مار دیے. کچھ نہیں. ہمیں تو وہاں سے سیدہ سے قربانی کا جو جذبہ ملا ہے وہ 11 اماموں تک ملا، اب تک ہے. میسم تمبار کو چڑھا دیا تو وہ اپنے اس کو پیڑ کو خود پانی دیتے تھے، اور یہ معلوم تھا کہ اسی پہ مجھے لٹکایا جائے گا، پھانسی دی جائے گی. تو ہم تو اس میں کے ہیں. لہذا شیعوں سے ڈر رہے ہیں، ایکا رکھیے، اتحاد مومنین پہ زور دیجئے، اپنے اداروں پہ زور دیجئے، اور سب ایک رہیے. اتحاد بین المسلمین اس میں ہمیں بالکل پسند نہیں بھیا. ہم عمر ابو بکر عثمان کے ماننے والوں سے اتحاد کر ہی نہیں سکتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے اس کے کچھ شعر سنا دے رہا ہوں.
ایک صلوات بھیج دیں آپ حضرات محمد و آل محمد. تھوڑا سا آپ آگے آ جائیے، جو لوگ چلے گئے ہیں اس کی جگہ پر کر دیجئے. تھوڑا سا آگے آ جائیے، ذرا زحمت ہو گئی. تھوڑا سا آگے آ جائیے، تھوڑا سا آگے. ایک بار مل جل کے صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. ہوش میں آؤ کہتے ہو کیا، کیسی باتیں کرتے ہو. ہوش میں آؤ کہتے ہو کیا، کیسی باتیں کرتے ہو. ہوش میں آؤ کہتے ہو کیا، کیسی باتیں کرتے ہو. ہم نے علی کو حد سے بڑھایا، ہم نے علی کو حد سے بڑھایا، کیسی باتیں کرتے ہو. ہوش میں آؤ کہتے ہو کیا، کیسی باتیں کرتے ہو. دیکھیں یہ کلام میں نے اس لیے شروع کیا ہے کہ آپ جو ماحول برقرار تھا اس کو مزید ایک قدم اور آگے لے کے جائیں. اور اگر یہ سکوت آپ کا یوں ہی رہے گا تو میں اگلا شعر پڑھ کے میں بیٹھ جاؤں گا، پھر آپ جانے اور آگے کے شعراء جانے. میں تو میزبان ہوں، میرا کام ہے میزبانی کرنا. یا علی علیہ الصلوۃ والسلام. بغض علی ہو، دیکھیں آپ کی سماعتوں پر اعتبار کر کے میں پڑھ رہا ہوں. بغض علی ہو جن کے دلوں میں، ان ماؤں کے بچوں کا. بغض علی ہو جن کے دلوں میں، ان ماؤں کے بچوں کا. پاک نسب ہو پاک ہو شجرہ، پاک نسب ہو پاک ہو شجرہ، کیسی باتیں کرتے ہو. ہوش میں آؤ کہتے ہو کیا، کیسی باتیں کرتے ہو. شعر ملاحظہ کریں. جس پیغمبر کے بھائی کو، آواز آ رہی ہے میری، مانے نصیری اپنا خدا. جس پیغمبر کے بھائی کو مانے نصیری اپنا خدا، وہ پیغمبر تم جیسا تھا، کیسی باتیں کرتے ہو. ہوش میں آؤ کہتے ہو کیا، کیسی باتیں کرتے ہو. میرے مولا کے جو مقابل آئی جنگ کے میدان میں، ٹھیک ہے بھائی میری طرح متوجہ رہیے گا. میرے مولا کے جو مقابل آئی فیمیل جنگ کے میدان میں، میرے مولا کے
جو مقابل آئے جنگ کے میدان میں، اس کے لیے تعظیم کا جذبہ، کیسی باتیں کرتے ہو، ہوش میں آؤ کہتے ہو کیا، کیسی باتیں کرتے ہو۔ باب شہر علم سے جو وابستہ نہیں ہے ایسے لوگ، باب شہر علم سے جو وابستہ نہیں ہے ایسے لوگ، عالم فاضل قبلہ و کعبہ، کیسی باتیں کرتے ہو، ہوش میں آؤ کہتے ہو کیا، کیسی باتیں کرتے ہو۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد کو۔ ایک چھوٹی بہر کا ایک کلام ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے کچھ شعر سن لیجئے۔ تیر و خنجر نہیں، سنان نہیں، تیر و خنجر نہیں، سنان نہیں، تیر و خنجر نہیں، سنان نہیں، ظلم کا ایک بھی نشان نہیں، ظلم کا ایک بھی نشان نہیں۔ اب دیکھیں یہاں تک آپ کو اختیار تھا کہ آپ خاموشی سے سن لیں۔ دیکھیے ایک چیز، منصف مزاج افراد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیرونی شعراء کو تو آپ خوب محبتوں سے نوازتے ہیں، خوب نوازیں، بالکل ضروری بھی، حق بھی ہے۔ میزبان شعراء اگر اپنی میزبانی کرے ان مہمان شعراء کی، تو اس کی میزبانی کو بھی رائگاں نہ جانے دیجیے۔ شعر نظر کر رہا ہوں۔ جہاں سجدہ نہیں عزا خانہ، جہاں سجدہ نہیں عزا خانہ، مردہ خانہ ہے وہ مکان نہیں۔ بہت شکریہ، سلامت رہے ہیں آپ۔ مردہ خانہ ہے وہ مکان نہیں۔ میرے مولا کے چاہنے والوں کی نظر کر رہا ہوں، بطور خاص ملاحظہ کریں۔ جس میں اعلان ہو ولایت کا، جس میں اعلان ہو ولایت کا، بے اثر چیخ ہے اذان۔ بہت شکریہ۔ بے اثر چیخ ہے اذان نہیں، بے اثر چیخ ہے اذان نہیں۔ قطع بند ملاحظہ کریں۔ یہ قصیدہ کہا ہے خود رب نے
بہت شکریہ. یہ یقین ہے میرا گمان نہیں، یہ قصیدہ کہا ہے خود رب نے، یہ یقین ہے میرا گمان نہیں. قصیدہ کیا ہے؟ ذوالفقار علی سی تیغ نہیں اور علی سا کوئی جوان نہیں. اور علی سا کوئی جوان نہیں. ذوالفقار علی سی تیغ نہیں اور علی سا کوئی جوان نہیں. شعر ملاحظہ کیجئے. جن زبانوں سے ہو نہ مدح علی، اس رخ سے بھی سن لیجئے. جن زبانوں میں ہونا مدح علی، سچ یہی ہے کہ ان میں جان نہیں. سچ یہی ہے کہ ان میں جان نہیں. سچ یہی ہے کہ ان میں جان نہیں. ہے تیرا مدح خوان باصل بھی، پھر بھی میسم سمد خوان نہیں. تیر و خنجر نہیں، سنان نہیں. سب سے پہلے تو میں آل انڈیا یہ فنڈ ہے جبو بھائی کو اور ان کی کمیٹی کو تہہ دل سے مبارکباد دیتے ہیں کہ جنہوں نے جشن قائم کیا. اور بنا تمید کے فوراً شروع کرتے ہیں کہ سماعت فرمائیے گا آپ لوگ کہ وابستہ ہیں ہم لوگ در آل نبی سے، کہ وابستہ ہیں ہم لوگ در آل نبی سے اور جنت میں بھی جائیں گے اسی بارادری سے. وابستہ ہیں ہم لوگ اسی بارادری سے، آل نبی سے، جنت میں بھی جائیں گے اسی بارادری سے. اور غم حسین ہی کافی ہے، غم حسین ہی کافی ہے ہم فقیروں کو. وزیر بھائی دیکھیے گا ذرا سے، روز بھائی آپ دیکھیے گا کہ غم حسین ہی کافی ہے ہم فقیروں کو. اور ہمارے عیش خدا بانٹ دے امیروں کو، ہمارے عیش خدا بانٹ دے امیروں کو. اور یزید غم حسین ہی کافی ہے ہم فقیروں کو، ہمارے عیش خدا بانٹ دے امیروں کو. اور یزید مٹ گیا ٹکرا کے آپ سے شبیر. یزید مٹ گیا ٹکرا کے آپ سے شبیر. چلا تھا توڑنے اسلام کے جزیروں کو، چلا تھا توڑنے اسلام کے جزیروں کو، چلا تھا توڑنے اسلام. یہ جناب سید تقی عباس صاحب کی طرف سے وزیر گنج پنو بھائی کے لیے. شکریہ بہت شکریہ.
کہ مجھے اگر ہے کوئی غم، مجھے اگر ہے کوئی غم تو بس یہی غم ہے، مجھے اگر ہے کوئی غم تو بس یہی غم ہے، غم حسین زیادہ ہے زندگی کم ہے، غم حسین زیادہ ہے زندگی کم ہے۔ اب جناب زینب علیہ السلام کے حوالے سے چند شعر ہیں کہ آثار انقلاب نمودار ہو گئے، آثار انقلاب نمودار ہو گئے، اور خطبے علی کے بیٹی کے تلوار ہو گئے، خطبے علی کی بیٹی کے تلوار ہو گئے، آثار انقلاب نمودار ہو گئے۔ اور جس نے مردہ ذہن و دل کی، جس نے مردہ ذہن و دل کی کیفیت بیدار کی، جس نے مردہ ذہن و دل کی کیفیت بیدار کی، شخصیت زینب کی تھی یا عابد بیمار کی؟ شخص جس نے مردہ ذہن و دل کی، جس نے مردہ ذہن و دل کی کیفیت بیدار کی، شخصیت زینب کی تھی یا عابد بیمار کی؟ اور دکھا دی، شعر سماعت فرمائیے آپ لوگ، کہ دکھا دی فاطمہ کے شیر کی تاثیر زینب نے، دکھا دی فاطمہ کے شیر کی تاثیر زینب نے، ستم کے گھر میں کی ہے مجلس شبیر زینب نے، ستم کے گھر میں کی ہے، شکریہ، کہ دکھا دی فاطمہ کے شیر کی تاثیر زینب نے، ستم کے گھر میں کی ہے مجلس کر نہ پایا، ایک قطعہ سماعت فرمائیے آپ لوگ، کر نہ پایا رد کوئی حکم پیغمبر آج تک، کر نہ پایا رد کوئی حکم پیغمبر آج تک، وہ ہے میرے مولا علی کا پہلا نمبر آج تک، ہے میرے مولا علی کا پہلا نمبر آج تک۔ یوں تو کہنے کو امیر المومنین کچھ بن گئے، یوں تو کہنے کو امیر المومنین کچھ بن گئے، بن نہ پایا شہر علم کا در آج تک، بن نہ پایا کوئی شہر علم کا در آج تک، بن نہ پایا کوئی شہر علم کا در آج تک۔ ایک قطعہ اور سماعت فرمائیے، ایک قطعہ چھوٹے چھوٹے قطعے میں ہیں وہ پڑھ لیں کہ یہ جو قرآن میں والعصر کا چھوٹا سا سورہ ہے، یہ جو قرآن میں والعصر کا چھوٹا سا سورہ ہے، اسی سورے کے پس منظر میں ذکر شاہ والا ہے، اسی سورے کے پس منظر میں ذکر شاہ والا ہے، اور نشان سب چھوٹی چھوٹی انگلیوں کے صاف ابھرے ہیں، نشان سب۔ اشو بھائی دیکھیے گا، شعر دیکھیے گا صاحب، آغا صاحب آپ بھی دیکھیے گا صاحب، کہ یہ نشان سب چھوٹی چھوٹی انگلیوں کے صاف ابھرے ہیں، نشان سب چھوٹی چھوٹی انگلیوں کے صاف ابھرے ہیں، بتائے ہرملا تجھ کو تماچا کس نے مارا ہے؟ بتائے ہرملا تجھ کو بتائے، نشان سب چھوٹی چھوٹی انگلیوں کے صاف ابھرے ہیں، بتائے ہرملا تجھ کو تماچا کس نے مارا ہے؟ بتائے ہرملا تجھ کو تماچا کس نے مارا ہے؟ اور ایک حضرت عباس علیہ السلام کے حوالے سے ایک قطعہ، ایک مطلع 2-3 شعر کہ یہ روب یہ جلال یہ نقشہ علی کا ہے، یہ روب یہ جلال یہ نقشہ علی کا ہے، اور تیور بتا رہے ہیں کہ بیٹا علی کا ہے، تیور بتا رہے ہیں کہ بیٹا علی کا ہے، تیور بتا رہے ہیں کہ بیٹا علی کا ہے، تیور بتا رہے ہیں کہ بیٹا علی کا ہے، آنکھیں علی کی
زلف بھی چہرہ علی کا ہے. آنکھیں علی کی زلف بھی چہرہ علی کا ہے. عباس تو ہے نام سراپا علی کا ہے. عباس تو ہے نام سراپا علی کا ہے. اب کیا بتائیں ہم تمہیں کیا کیا علی کا ہے. اب کیا بتائیں ہم تمہیں کیا کیا علی کا ہے. یہ کائنات نقشے کفے پاں علی کا ہے. یہ کائنات نقشے کفے پاں علی کا ہے. یہ کائنات نقشے کفے پاں علی کا ہے. آپ لوگوں نے ایک مباہلے کی آیت سنی ہوگی کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. تو رسول اللہ علیہ وسلم کس کو اپنا بیٹا بنا کے لے گئے تھے؟ حسنین کو. علماء کے موجود ہیں سب گواہی دیں گے اس بات کی کہ تاریخ میں یہی ہے کہ حسنین کو اپنا بیٹا بنا کے لے گئے تھے رسول اللہ علیہ وسلم. اس کو پس منظر میں رکھتے ہوئے ایک شعر سمجھ فرمائیے آپ لوگ. یہ کائنات نقش کف پاں علی کا ہے اور بیٹے حسن حسین تو دونوں نبی کے ہیں. آصف بھائی جلائی صاحب آپ دیکھیے کہ بیٹے حسن حسین تو دونوں نبی کے ہیں. عباس جس کا نام ہے بیٹا علی کا ہے. عباس جس کا نام ہے بیٹا علی کا ہے. کہ بیٹے حسن حسین تو دونوں نبی کے ہیں. بیٹے حسن حسین تو دونوں نبی کے ہیں. عباس جس کا نام ہے بیٹا علی کا ہے. عباس جس کا نام ہے بیٹا علی کا ہے. اور 9 لاکھ کی بساط کیا ہے؟ 9 لاکھ کی بساط کیا ہے اس کے سامنے؟ 9 لاکھ کی بساط کیا ہے اس کے سامنے؟ 9 لاکھ کے سینے میں اس کے بھی تو کلیجہ علی کا ہے. 9 لاکھ کی بساط کیا ہے اس کے سامنے؟ سینے میں اس کے بھی تو کلیجہ علی کا ہے. اور جھکتا نہیں ہے قوت باطل کے سامنے. آغا صاحب سرو صاحب بھی کہ جھکتا نہیں ہے قوت باطل کے سامنے. اظہر ہمارے سر پہ بھی سایہ علی کا ہے. ایک مطلب چند شعر اور سمجھ پا رہی بھی اپنی جگہ لے لوں گا. ایک نعرہ سلوات کا سہارا دیا آپ لوگ. کہ سب تاریخی شعر ہوں گے, سب تاریخی. علماء گواہی دیں گے اس بات کی انشاءاللہ. اور حوالے سے سب کیا ملے گا دشمنوں کو ذکر سرور روک کر. کیا ملے گا دشمنوں کو ذکر سرور روک کر. کوئی رکھ پایا ہے کوزے میں سمندر روک کر. کوئی رکھ پایا ہے کوزے میں سمندر روک پر. کوزے میں سمندر روک کر. اور منزلت کیا ہے امامت کی ہمیں سمجھا دیا. منزلت کیا ہے امامت کی ہمیں سمجھا دیا. اور اپنے کاندھوں پہ نبی نے وزن حیدر روک کر. اپنے کاندھوں پہ نبی نے وزن حیدر روک کر منزلت کیا ہے امامت کی ہمیں سمجھا دیا. اور میں ہوں محور اس زمین کا یہ بھی ثابت کر دیا. میں ہوں محور اس زمین کا یہ بھی ثابت کر دیا. اپنے ہاتھوں پہ علی نے باب خیبر روک کر. اپنے ہاتھوں پہ علی نے باب خیبر روک کر. اور جس کے ہم ہیں مولا اس کے مولا ہے علی. جس کے ہم ہیں مولا. غدیر پہ جائیے آپ کہ جس کے ہم ہیں مولا اس کے مولا ہیں علی. دے دو یہ پیغام سب کو اے پیغمبر روک کر. دے دو یہ پیغام سب کو اے پیغمبر روک کر. دے دو یہ پیغام سب کو اے پیغمبر روک کر. سبحان اللہ. ایک درود کا سہارا دیا آپ لوگ. دے دو یہ پیغام سب کو اے پیغمبر
روک کر، اور مرض یہ داور ہے، مرض یہ داور ہے، مرض یہ داور ہے، روشن ہو علی کی منزلت. مرض یہ داور ہے، روشن ہو علی کی منزلت، رکھی 39 دن جو فتح خیبر روک کر، رکھی 39 دن. مرض یہ داور ہے، مرض یہ داور ہے، روشن ہو علی کی منزلت، رکھی 39 دن جو فتح خیبر روک کر، جو رکھی 39 دن. مرض یہ داور ہے، روشن ہو علی کی منزلت، رکھی 39 دن جو فتح خیبر روک کر. رکھی قوت حیدر ہے کیا؟ قوت حیدر ہے کیا؟ پوچھو کوئی جبریل سے. قوت حیدر ہے کیا؟ پوچھو کوئی جبریل سے. تجربہ یہ کر چکے ہیں تیغ حیدر روک کر، تجربہ یہ کر چکے ہیں تیغ حیدر روک کر، تیغ حیدر روک کر. قوت حیدر ہے کیا؟ پوچھو کوئی جبریل سے. قوت حیدر ہے کیا؟ پوچھو کوئی جبریل سے. تجربہ یہ کر چکے ہیں تیغ حیدر روک کر. اور عظمت شبیر، یہ بہت سماعت کے ساتھ لوگ شعر سماعت فرمائیے آپ لوگ کہ علماء حضرات سب بیٹھے ہیں کہ عظمت شبیر، عظمت شبیر ظاہر کر رہا ہے ذوالجلال. عظمت شبیر ظاہر کر رہا ہے ذوالجلال. اپنے سجدے میں رسول اللہ کا سر روک کر. عظمت شبیر ظاہر کر رہا ہے ذوالجلال، اپنے سجدے میں رسول اللہ کا سر روک کر. اور یہ زمانے کو دکھایا، یہ زمانے کو دکھایا، یہ زمانے کو دکھایا ہم علی کے شیر ہیں. یہ زمانے کو دکھایا ہم علی کے شیر ہیں. ایک خط پہ شامیوں کا پورا لشکر روک کر، ایک خط پہ شامیوں کا پورا لشکر روک کر یہ زمانے کو دکھایا ہم علی کے شیر ہیں. اور کیا ملے گا دشمنوں کو ذکر سرور روک کر، کوئی رکھ پایا ہے کوزے میں سمندر روک کر. اسے درود بھیج دیئے. اسی کے ساتھ آپ لوگ اللہم صلی علی محمد حاضرین السلام علیکم. آپ سبھی حضرات کو جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. مطلع حاضر کرتا ہوں. ستم کو صبر سے چونکا دیا ہے زینب نے، ستم کو صبر سے چونکا دیا ہے زینب نے، ستم کو صبر سے چونکا دیا ہے زینب نے. یہ انتقام شہیدی لیا ہے زینب نے. یہ انتقام شہیدی لیا ہے زینب نے. اور حضرات پیش کرتا ہوں. بس ایک
خطبہ دربار شام سے اپنے بس ایک خطبہ دربار شام سے اپنے امیر شام کو پاگل کیا ہے زینب نے امیر شام کو بس ایک خطبہ دربار شام سے اپنے امیر شام کو پاگل کیا ہے زینب نے امیر شام کو پاگل کیا ہے زینب نے اور یہ بھی شعر بطور خاص یہ ہر طرف جو نظر آتے ہیں عزا خانے یہ ہر طرف جو نظر آتے ہیں عزا خانے انہیں زمانے میں قائم کیا ہے زینب نے انہیں زمانے میں انہیں زمانے میں قائم کیا ہے زینب نے اور یہ شعر بطور خاص دیکھیے گا حضرات سما فرمائیں کتاب صبر میں ایک حرف بھی نہیں چھوڑا شاید کسی لائق ہو کتاب صبر میں ایک حرف بھی نہیں چھوڑا کہ باب صبر مکمل کیا ہے زینب نے کہ باب صبر مکمل کیا ہے زینب نے کہ باب صبر مکمل کیا ہے زینب نے اور شعر حاضر کرتا ہوں عزائے شاہ کی بنیاد شام میں رکھ کر عزائے شاہ کی بنیاد شام میں رکھ کر ایک احتجاج ستم سے کیا ہے زینب نے ایک احتجاج ستم سے
سما فرمائے شعر میں جو بھی ہوں وہ انہی کے طفیل ہوں ساغے میرے شعور کو پختہ کیا ہے زینب نے میرے شعور کو نعرے سلوات بھیجنے والے مطلع 3-4 شعر سما فرمائے مطلب اے شریک شہ خدا زینب اے شریک شہ خدا زینب تو ہے تقدیر کربلا زینب اے شریک شہ خدا زینب تو ہے تقدیر کربلا زینب شیر دل اور شیر کی بیٹی شیر دل اور شیر کی بیٹی کوئی کب ہے تیرے سوا زینب کوئی کب ہے تیرے سوا زینب اور یہ شعر بطور خاص پیش کرتا ہوں ساری دنیا یہ بات جانتی ہے ساری دنیا یہ بات جانتی ہے تیرے بیٹے تھے سورما زینب ساری دنیا ساری دنیا یہ بات جانتی ہے تیرے بیٹے تھے سورما زینب تیرے بیٹے تھے سورما زینب کربلا سے چلی تو قیدی تھی کربلا سے چلی تو قیدی تھی
شام کو فتح کر لیا زینب چلی تو قیدی تھی کربلا سے چلی تو قیدی تھی شام کو فتح کر لیا زینب شام کو فتح کر لیا زینب اور یہ شعری بطور خاص نام سے تیرے ابھی زندہ ہے نام سے تیرے ابھی زندہ ہے جس کو کہتے ہیں سب حیا زینب جس کو نام سے تیرے ابھی زندہ ہے جس کو کہتے ہیں سب حیا زینب نام سے تیرے ابھی زندہ ہے جس کو کہتے ہیں سب حیا زینب جس کو کہتے ہیں اب نہیں مانگتا کوئی بیعت اب نہیں مانگتا کوئی بیعت ظلم کو خوف ہے تیرا اب نہیں مانگتا اب نہیں مانگتا کوئی بیعت اب نہیں مانگتا کوئی بیعت ظلم کو خوف ہے تیرا زینب اب نہیں مانگتا کوئی بیعت ظلم کو خوف ہے تیرا زینب ظلم کو خوف ہے اور شعر سماعت فرمائیں جو تھا روشن یزید کے گھر میں جو تھا روشن یزید کے گھر میں وہ دیا ہی بھجا دیا جو تھا روشن یزید کے گھر میں جو تھا روشن یزید کے گھر میں وہ دیا ہی بھجا دیا زینب وہ دیا ہی بھجا دیا زینب اور مکہ پیش کرتا ہوں عاشق اہل بیت ساغر کو عاشق اہل بیت ساغر کو تم نے شاعر بنا دیا زینب
عاشق اہل بیت ساغر کو، عاشق اہل بیت ساغر کو تم نے شاعر بنا دیا زینب۔ حق کی صدا دی آب و غذا دی زینب نے، شرم و حیا دی حق کی صدا دی آب و غذا دی زینب نے، شرم و حیا دی حق کی صدا دی آب و غذا دی زینب نے، ہم وہ خوش قسمت ہیں جن کو کرب و بلا دی زینب نے۔ شرم و حیا دی حق کی صدا دی آب و غذا دی زینب نے، ہم وہ خوش قسمت ہیں جن کو کرب و بلا دی زینب نے، بانی شر کی ہر سازش ناکام بنا دی زینب نے، بانی شر کی ہر سازش ناکام بنا دی زینب نے، ظلم و ستم کی خطبوں سے بنیاد ہلا دی زینب نے، ظلم و ستم کی آب و غذا دی، شرم و حیا دی حق کی صدا دی آب و غذا دی زینب نے۔ شعر سنیں اب یہاں سے، ہم وہ خوش قسمت ہیں جن کو کرب و بلا دی زینب نے، باپ کے لہجے میں جب بولی گونگا ہو گیا بانی شر، حق کی صدا دی شرم و حیا دی حق کی صدا دی آب و غذا دی زینب نے، ہم وہ خوش قسمت ہیں جن کو کرب و بلا دی زینب نے، باپ کے لہجے میں جب بولی گونگا ہو گیا بانی شر، ہندا کے پوتے کو نانی یاد دلا دی زینب نے۔ شرم و حیا دی حق کی صدا دی آب و غذا دی زینب نے، ہم وہ خوش قسمت ہیں جن کو کرب و بلا دی زینب نے، باپ کے لہجے میں جب بولی گونگا ہو گیا بانی شر، ہندا کے پوتے کو نانی یاد دلا دی زینب نے، ہندا کے پوتے کو نانی یاد دلا دی زینب نے۔ اب مجھے یقین ہے، اب شعر سننے والے حضرات یہاں موجود ہیں، اب شعر سنا رہا ہوں میں۔ یہ کہنا آسان نہیں ہے کس سے ہے کس کی زینت، شعر سنیں، یہ کہنا آسان نہیں ہے کس سے ہے کس کی زینت، دشت عمل میں کرداروں نے کرداروں کو دی زینت، یہ کہنا آسان نہیں ہے کس سے ہے کس کی زینت، دشت عمل میں کرداروں نے کرداروں کو دی زینت،
تو چوم کے ماتھا اکبر کا، چوم کے ماتھا اکبر کا، چوم کے ماتھا اکبر کا کہتی تھی اکثر بنت علی، چوم کے ماتھا اکبر کا کہتی تھی اکثر بنت علی، ایک علی کی میں زینت ہوں، ایک علی میری زینت۔ چوم کے ماتھا اکبر کا، چوم کے ماتھا اکبر کا کہتی تھی اکثر بنت علی، ایک علی کی میں زینت ہوں، ایک علی میری زینت، ایک علی کی میں زینت ہوں، ایک علی میری زینت، شجاعت، ایک علی کی میں زینت ہوں، ایک علی میری زینت، شجاعت اور وفاداری ہمیں ورثے میں ملتی ہے، شجاعت اور وفاداری ہمیں ورثے میں ملتی ہے، کسی کم ظرف کا اس دل میں ڈر پیدا نہیں ہوتا، کسی کم ظرف کا اس دل میں ڈر پیدا نہیں ہوتا، کسی بھی سرزمین پر دیکھیے یہ میرا دعویٰ ہے، علی والا کسی بزدل کے گھر پیدا نہیں ہوتا، علی والا کسی بزدل کے گھر، علی والا کسی بزدل کے گھر پیدا نہیں ہوتا، علی والا کسی بزدل کے گھر پیدا نہیں ہوتا۔ کچھ اشعار ایسے ہوتے ہیں کہ جو آدمی کے ڈپارٹمنٹ سے متعلق ہوتے ہیں اور ان کا ان کے اوپر اثر آتا ہے۔ نہیں محبت آپ کی۔ اب میں شعر سنا رہا ہوں آپ کو۔ جنہیں ظلم و ستم ڈھاتے ہوئے دنیا نے دیکھا ہے، جنہیں ظلم و ستم ڈھاتے ہوئے دنیا نے دیکھا ہے، عدالت میں وہ اپنے فعل کا انکار کرتے ہیں، جنہیں ظلم و ستم ڈھاتے ہوئے دنیا نے دیکھا ہے، عدالت میں وہ اپنے فعل کا انکار کرتے ہیں۔ تبرہ اس لیے بھی اہل حق کو کرنا پڑتا ہے کہ مجرم پیار سے کب جرم کا اقرار کرتے ہیں۔ تبرہ اس لیے بھی اہل حق کو کرنا پڑتا ہے کہ مجرم پیار سے کب جرم کا اقرار کرتے ہیں۔ علماء کرام تمام یہ موجود ہیں، ان سے حوصلہ افزائی تو ہو رہی، بہرحال داد بھی چاہوں گا ان مصروں کے اوپر۔ یہ میرا اپنا ایک طور طریقہ رہا ہے کہ میں نے حقیقت کی عکاسی کی ہے، کبھی خیالی پلاؤ نہیں بنایا ہے۔ جنت یقیناً میں کہتا ہوں ہم سب کو ملے گی، بربنائے فضل تو مل سکتی ہے، بربنائے عدل بغیر کام کے نہیں ملے گی، بغیر عمل کے نہیں ملے گی۔ تو اس کے لیے میں ایک شعر کہتا ہوں کہ منبر کا حق ادا کرنے کے لیے دیکھیں کہ حسین والوں یہ یاد رکھنا ہدف کو پانا یہیں پڑے گا، حسین والوں یہ یاد رکھنا ہدف کو پانا یہیں پڑے گا، ملے گا جنت میں گھر یقیناً مگر بنانا یہیں پڑے گا، ملے گا جنت میں گھر یقیناً مگر بنانا یہیں پڑے گا، ملے گا جنت میں گھر یقیناً مگر بنانا یہیں پڑے گا، مگر بنانا یہیں پڑے گا۔ خدا کہتا ہے، کچھ کوشچن ہے جن کا آنسر دینے ہیں۔ خدا کہتا ہے میں نے پرورش کی ہے محمد کی، خدا کہتا ہے میں نے پرورش کی ہے محمد کی، بظاہر وہ نہ آتا تھا بظاہر یہ نہ جاتے تھے، خدا کہتا ہے میں نے پرورش کی ہے محمد کی، بظاہر وہ نہ آتا تھا بظاہر یہ نہ جاتے تھے،
جہاں والوں نے لیکن اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے، علی کی ماں پکاتی تھی، ابو طالب کھلاتے تھے۔ خدا کہتا ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ، کیا کہنے جزاک اللہ، بہت بہت میں پڑھتا ہوں۔ خدا کہتا ہے میں نے پرورش کی ہے محمد کی، خدا کہتا ہے میں نے پرورش کی ہے محمد کی، بظاہر وہ نہ آتا تھا، بظاہر یہ نہ جاتے تھے، جہاں والوں نے لیکن اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے، علی کی ماں پکاتی تھی، ابو طالب کھلاتے تھے، جہاں والوں نے لیکن اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے، علی کی ماں پکاتی تھی، جہاں والوں نے لیکن اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے، علی کی ماں پکاتی تھی، ابو طالب کھلاتے تھے۔ آج ہمیں کہہ جاتا ہے شیعہ کافر، جواب دے رہا ہوں، خدائی دین کے آصف نگہباں ہیں تو بس ہم ہیں، خدائی دین کے آصف نگہباں ہیں تو بس ہم ہیں، جہاں میں افتخار آل و قرآن ہیں تو بس ہم ہیں، مسلمانوں کے کچھ فرقوں کی نظروں میں ہیں ہم کافر۔ سب تک پہنچے گی انشاءاللہ بات۔ خدائی دین کے آصف نگہباں ہیں تو بس ہم ہیں، جہاں میں افتخار آل و قرآن ہے تو بس ہم ہیں، مسلمانوں کے کچھ فرقوں کی نظروں میں ہیں ہم کافر، مگر کافر کی نظروں میں مسلمان ہیں تو بس ہم ہیں۔ خدائی دین کے آصف نگہباں ہیں تو بس ہم ہیں، جہاں میں افتخار آل و قرآن ہے تو بس ہم ہیں، مسلمانوں کے کچھ فرقوں کی نظروں میں ہیں ہم کافر، مگر کافر کی نظروں میں مسلمان ہیں تو بس ہم ہیں، مگر کافر کی نظروں میں مسلمان ہیں تو بس ہم ہیں۔ شعر سنیں انشاءاللہ، میں سنوں گا میرے بھائی۔ مگر کافر کی نظروں میں مسلمان ہیں تو بس ہم ہیں۔ ایک جماع کا، دیکھیں ایک اشارہ کر رہا ہوں دو کرداروں کی طرف، ایک جماع کا ننگی تلواروں میں سونا اور ہے، ایک جماع کا ننگی تلواروں میں سونا اور ہے، غار میں جا کر کسی بوڑھے کا رونا اور ہے۔ اب یہ دو کردار تھے، اگلے دو کردار اور پیش کر رہا ہوں۔ ایک جماع کا ننگی تلواروں میں سونا اور ہے، غار میں جا کر کسی بوڑھے کا رونا اور ہے۔ ارے حق و باطل میں تقابل ہو نہیں سکتا کبھی، نمر ہونا اور ہے اور شمر ہونا اور ہے۔ نہیں سکتا کبھی۔ حق و باطل میں تقابل حق و باطل میں تقابل ہو نہیں سکتا، سمر ہونا اور ہے، سمر ہونا اور ہے اور نمر ہونا اور ہے، سمر ہونا اور ہے اور نمر ہونا بے شمار۔
शिम्र होना और है। परवरदिगार सलामत रखे हमारे उलमाए कराम को, ता क़यामत इनका साया हमारे सरों पे कायम रहे। अदब के साथ रुखे चारा साज पढ़ते हैं, अदब के साथ रुखे चारा साज पढ़ते हैं, जो आयतों में निहा है वो राज पढ़ते हैं, जो आयतों में निहा है वो राज पढ़ते हैं। मकामे फ़क्र है आसिफ के हम अली वाले, हलाल ज़ादों के पीछे नमाज पढ़ते हैं। हलाल ज़ादों के पीछे नमाज पढ़ते हैं, हलाल ज़ादों के पीछे नमाज पढ़ते हैं। आज एक सवाल का जवाब और देता चलूं, सुने, इंशाअल्लाह महसूस होंगे। अदब के साथ रुखे चारा साज पढ़ते हैं, जो आयतों में निहा है वो राज पढ़ते हैं। मकामे फ़क्र है आसिफ के हम अली वाले, हलाल ज़ादों के पीछे नमाज पढ़ते हैं। हलाल ज़ादों के पीछे एक आईना दिखा दूं जी? अच्छा मैं देखना, आज एक होता यह है कि आप किसी आलिम को कहेंगे ना कि हमारे उलमा अच्छे हैं या आपके अच्छे हैं, तो बहस होगी, फिर झगड़ा होगा। तो मैंने एक रास्ता निकाला है, शॉर्टकट, एक दुआ का रास्ता निकाला है। हमारे रहबर, हमारे रास्ते, हमारी मंजिल अलग अलग है। हमारे रहबर, हमारे रास्ते, हमारी मंजिल अलग अलग है। ये कब है मुमकिन कोई मिलाकर जो दो किनारों के साथ रखे। अब जो भी कोई कहे तो उससे कहे कि नहीं बच्चा और दुआ करते हैं। ये कब है मुमकिन कोई मिलाकर जो दो किनारों के साथ रखे। चलो ये मिलकर दुआएं मांगे, चलो ये मिलकर दुआएं मांगे। खुदाए बरहक बरोज़ महशर तुम्हें तुम्हारों के साथ रखे, हमें हमारों के साथ। तुम्हें तुम्हारों के साथ रखे, हमें हमारों के साथ रखे। चलो ये मिलकर दुआएं मांगे। खुदाए बरहक बरोज़ महशर तुम्हें तुम्हारों के साथ रखे, हमें हमारों के साथ रखे। सावन भाई का हुक्म है, शाम का दरबार सजा हुआ। मुआविया ने जब इमाम हसन को आते हुए देखा, जब मुआविया को इमाम हसन को आते हुए देखा तो उसने कहा कि सब अपने अपने अजदाद के कसीदे पढ़ने शुरू कर देना। मौला हसन जब गए तो सब अपने अपने अजदाद के कसीदे पढ़ रहे थे। ये तो तारीख नहीं लिखा कि वो कसीदे क्या थे कि भागने वाले पढ़ रहे थे, हमारी माँ कैसी थी, क्या है, ये तो तारीख नहीं लिखा। इतना ज़रूर लिखा कि वो अपने अपने कसीदे पढ़ रहे थे। जब मौला हसन पहुँचे सामने तो उसने कहा बस अब हमसे सुन कि हमारे नाम भी परवरदिगार रखता है, हमारे नाम भी परवरदिगार रखता है। हम अपने आप नहीं रखते अपने आप का नाम। मैं अपना शजरा बताऊं तुझे अलल ऐलान, तू मेरे कान में बतला दे अपने बाप का नाम। तुझे अलल ऐलान, मैं अपना शजरा बताऊं तुझे अलल ऐलान। हमारे नाम भी परवरदिगार रखता है। भाई ने अभी ये लानतें भेजी हैं,
ये शेर की शक्ल में मैं आपको तोहफा तन दे रहा हूँ, तोहफा तन एक शेर दे रहा हूँ। सूरज की दुश्मनी में जो शबजाद हो गए, सूरज की दुश्मनी में जो शबजाद हो गए, वो देखते ही देखते बर्बाद हो गए, वो देखते ही देखते बर्बाद हो गए, वो देखते ही देखते बर्बाद हो गए। ये फायदा जियारत आशूर से हुआ, सब कातिलों के नाम हमें याद हो गए। फायदा जियारत आशूर से हुआ, फायदा जियारत आशूर से हुआ, ये फायदा जियारत आशूर से हुआ, सब कातिलों के नाम हमें याद हो गए। देखिए साहब, मैं यहाँ तक तो आ गया हूँ, अब ये मेरी अपनी मर्जी है कि मैंने कब तक पढ़ना है। भैया ऐसा है, इस साल से ये 2 बजे तक का टाइम था, लेकिन अगर ऐसे शायर हैं तो सुबह तक पढ़ें और सबका नाश्ता हम कराएंगे। जब तक जी चाहे पढ़ें, 9 बज जाए 10 बज जाए। देखिए मेरे भाई ने हुक्म किया है, कौन सा तकलीद वाला, किस्मत में यकीनन रोएगी दिन रात तकद्दुस खोती है, किस्मत में यकीनन रोएगी दिन रात तकद्दुस खोती है। उस कौम को क्या बेदार करे जो आंखें खोल के सोती है, उस कौम को क्या बेदार करे जो आंखें खोल के सोती है। वल्लाह कोई समझाए हमें, ये बात समझ से बाहर है। तकलीद अगर हम करते हैं, तकलीफ तुम्हें क्यों होती है? तकलीद अगर हम करते हैं, तकलीफ अगर हम करते, अरे जमाना कितना बदल गया है, जमाना कितना, कभी कभी अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए। जमाना कितना बदल गया है, किसी का बेहतराम क्या है न से। जमाना कितना बदल गया है, किसी का बेहतराम क्या है। शरीफ इज्जत बचा रहे हैं, जलील कहते हैं दाम क्या है। आपको सलामत रखे। जमाना कितना बदल गया है, किसी का बेहतराम क्या है। शरीफ इज्जत बचा रहे हैं, जलील कहते हैं दाम क्या है। तो मजाल देखो कि आलिमों पर वो लोग उंगली उठा रहे हैं जिन्हें ये आसिफ खबर नहीं है हलाल क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है। अभी भाई ने मुझे हुक्म दिया है थाने वाले शेर का। मेरा अपना डिपार्टमेंट से मुताल्लिक है कि मैं थाने की ये जो मैं पेश करता हूँ शायद ये मेरे हक में है। शेर सुने, इंशाल्लाह महसूस होंगे। कुछ नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता हूँ। शेर सुने। एक मैंने पाकिस्तान से एक गज़ल थी, उसका एक मिसरा था कि गम ज़ियादा है लिफाफे में नहीं आएंगे, गम ज़ियादा हैं लिफाफे में नहीं आएंगे। दिमाग ने जोड़ दिया कि गमों का लिफाफे से क्या मतलब है। शेर सुने, पहले 2 शेर मेरे अपने डिपार्टमेंट के मुतालिक। गम ज़ियादा है लिफाफे में नहीं आएंगे, हुब्बे हैदर के चिरागों को जलाए रखिए, हुब्बे हैदर के चिरागों को जलाए रखिए, चोर हरगिज भी उजाले में नहीं आएंगे। हुब्बे हैदर के चिरागों को जलाए रखिए, चोर हरगिज भी उजाले में नहीं आएंगे। जितने मुजरिम हैं उन्हें ढूंढ के लाना होगा, खुद से चलकर कभी थाने में नहीं आएंगे। जितने मुजरिम हैं, अब शेर सुने, जितने मुजरिम हैं
उन्हें ढूंढ के लाना होगा, खुद से चलकर कभी थाने में नहीं आएंगे। या नबी आपको दामाद बनाने वाले बेटियां देंगे, जनाजे में नहीं आएंगे। या नबी आपको दामाद बनाने वाले बेटियां देंगे, जनाब मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाए, आखिरी 3-4 शेर पढ़ रहा हूं, समाज सुनवा लें। या नबी आपको दामाद बनाने वाले बेटियां देंगे, जनाजे में नहीं आएंगे। बेटियां देंगे, जनाजे में नहीं आएंगे। जिसको सिद्दीक समझती है ये दुनिया उसके, जिसको सिद्दीक समझती है, जिसको सिद्दीक समझती है ये दुनिया उसके, जुर्म इतने हैं खुलासे में नहीं आएंगे। जुर्म इतने हैं खुलासे में नहीं आएंगे। हमसे टकराओ बस शौक मगर याद रहे, हमसे टकराओ बस शौक मगर याद रहे, हम जब बिफरे तो संभाले में नहीं आएंगे। हम जो बिफरे तो संभाले में नहीं आएंगे। करबला रोज आए अब्बास दिलावर की कसम, करबला रोज आए अब्बास दिलावर की कसम, बेवफा तेरे इलाके में नहीं आएंगे। बेवफा तेरे इलाके में नहीं आएंगे। अरे मांगना ही है तो फिर आले नबी से मांगो, इतना देंगे कि लिफाफे में नहीं आएंगे। मांगना ही है तो फिर आले नबी से मांगो, इतना देंगे। मांगना ही है तो फिर आले नबी से मांगो, इतना देंगे कि लिफाफे में नहीं आएंगे। हम अज़ादारे हुसैन इब्ने अली हैं आसिफ, हम अज़ादारे हुसैन इब्ने अली हैं आसिफ, 1, 2, 3 के झांसे में नहीं आएंगे। हम अज़ादारे हुसैन वाला फिरते पड़ रही है, लिफाफे वाला लिफाफे में नहीं आएंगे, हमारे डिपार्टमेंट के मुताबिक। मांगना ही है तो फिर आले नबी से मांगो, इतना देंगे कि लिफाफे में नहीं आएंगे। आखिरी एक शेर पेश करने के लिए मैं 2-3 शेर सुना रहा हूं आपको। शायद शायरी की दुनिया में ये अनोखी तख्लील आप तक पहुंचे, अभी तक मैंने नहीं सुना, हो सकता है कि बुजुर्गों ने कहा हो, लेकिन अगर जो मेरा दावा सच्चा है तो अपनी तायीद ज़रूर कर देना। नज़ीर भाई, आपने न जाने हर मौजू के ऊपर शेर जाने कितने कितने कहे हैं और न जाने कितने कितने शोरा के आपने शेर सुने हैं। अगर जो ये मैं तख्लील पेश कर रहा हूँ ये पहली बार अगर सुनने को मिले तो मेरे हक में दुआएं कर देना। शेर सुने। ये देखेंगे मुनाफिक को गवारा कैसे होता है, तमहीद के 3-4 शेर, उसके बाद वो शेर। ये देखेंगे मुनाफिक को गवारा कैसे होता है, कि इस्तकबाल महशर में हमारा कैसे होता है। तो शेर सुने, मेरी आवाज़ बैठ गई इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये देखेंगे मुनाफिक को गवारा कैसे होता है, कि इस्तकबाल महशर में हमारा कैसे होता है। जो कहते हैं हमारे वास्ते कुरान काफ़ी है, वो क्या जाने इबादत में खसारा कैसे होता है। वो क्या जाने इबादत में खसारा कैसे होता है। चलो करबो बला, चलो करबो बला, ये मसला भी हल किया जाए, ज़मीं पे रह के जन्नत का नज़ारा कैसे होता है। ज़मीं पे रह के, अब 2 शेर सुने। ज़मीं पे रह के जन्नत का नज़ारा कैसे होता है। अरे ओ गासिबो, अरे ओ गासिबो, तुमको सरे महशर बताएंगे कि बंटवारा तुम्हारा और हमारा कैसे होता है। कि बंटवारा, अब वो शेर सुने जिसके लिए मैंने दावा किया है, अगर किसी काबिल हो दुआओं से नवाज देना, कि बंटवारा तुम्हारा और हमारा कैसे होता है। वुजू करते हुए देखो जो उनको जान जाओगे, किसी को कत्ल करने का इशारा कैसे होता है। वुजू करते हुए देखो, वुजू करते हुए देखो,
किसी को कत्ल करना। सामने महफिल, सबसे पहले मैं वक्त इमाम को इस जश्न की मुबारकबाद देता हूँ। अपने हिस्से के चंद शो का आगाज़ करता हूँ। एक दुरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। समात सुनाइएगा कि साबित है कि हम के हैं वारिस हाजिर भाई के साबित है कि हमने हैं जे बला गा के हैं वारिस। अरे लब लब अपने सी शान से खोलेगी सकीना, खोलेगी सकीना के ज़ैनब 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 तो ज़बां खोलेगी लहजे, अरे लहजे में अली के अब्बास के अंदाज़े में बोलेगी सकीना के अब्बास के अंदाज़ में बोलेगी सकीना। एक मोहम्मद वाल मोहम्मद सलवात। एक मतलब 4 मिसरे मैं आपको पेश करता हूँ कि गुफ्तगू होती थी अक्सर ढाल में तलवार में। समाज सुनाइएगा कि गुफ्तगू होती थी अक्सर ढाल में तलवार में। अरे काश आ जाती मैं दश्ते आबिदे बीमार में गुफ्तगू होती थी अक्सर ढाल में तलवार में। अरे नाम 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 इनका भी अली है, ये अगरचे चाह ले के नाम इनका भी अली है, ये अगरचे चाह ले। अरे दर अभी बन जाए कैद शाम की दीवार में नाम इनका भी अली है, ये अगरचे चाह ले। बदर खास हो जाता हूँ कि सारी सारी जिम्मेदारियाँ अशकों को रोके थी मगर हाजिर भाई के सारी 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 जिम्मेदारियाँ अशकों को रोके थी मगर। अरे थे बहादुर मर्ज़िए जंजीर की झनकार में
ساری ساری ذمہ داریاں اشکوں کو روکے تھی مگر ارے نور اتنا حضرت جان کے چہرے پہ ہے، ارے نور اتنا حضرت جان کے چہرے پہ ہے، ارے چاند کا کیا ذکر ہو سورج بھی سناٹے میں ہے، ارے نور اتنا حضرت جان کے چہرے میں ہے۔ دیکھیے ہمارے جو میزبان شعراء ہیں وہ بھی مہمان شعراء سے کام کرتے ہیں، اعلیٰ درجے کی شاعری کرنے والے ہیں، اور ان کا سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اور آپ کے اس بات کو پتہ چلا کہ پبلک ہے یا نہیں ہے، جن میں ہمارے حسن میر صاحب ہیں، ہمارے عثمان صاحب ہیں، عمران صاحب ہیں، اور ہمارے کالج میں موجود جو شعراء ہیں وہ باقاعدہ طور پہ اعلیٰ ترین شعراء ہیں، لیکن ان کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بیرونی ہے، وہ ایمانی ہے، بلکہ ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ انہوں نے جو معطل کی ہے اس کا حق برابر سامعین مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے۔ آپ بالکل میں جناب سامعین صاحب یہ غلط سزا کا کرتا ہوں۔ گزارش ہے جو لوگ ادھر ادھر ہیں، چونکہ کچھ ہی لوگ بچے ہوئے ہیں، ایک سلوات پڑھ دیجیے ٹھیک ہے۔ اس جشن میں 3 بجے ہی میرا نمبر آتا ہے، بھائی دیکھیے تھوڑا سا موبائل بھائی دیکھیے، ہلو روزہ نماز سب کا طریقہ بدل دیا، روزہ نماز سب کا طریقہ بدل دیا، خود ساختہ امیروں نے کیا کیا بدل دیا۔ تھوڑا سا نگیٹو مصرے ہیں، بطور خاص سماعت کریں۔ روزہ نماز سب کا طریقہ بدل دیا، خود ساختہ امیروں نے کیا کیا بدل دیا، صدیوں سے انقلاب کی صورت کچھ اور تھی، زینب نے انقلاب کا چہرہ بدل دیا۔ دوبارہ سے روزہ نماز سب کا طریقہ بدل دیا، خود ساختہ امیروں نے کیا کیا بدل دیا۔
صدیوں سے انقلاب کی صورت کچھ اور تھی، زینب نے انقلاب کا صحرا بدل دیا. اور دیکھیے گا حضرات، شاعر مصرے میں تازہ ترین آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، سماعت کریں، بطور اصلاح سماعت کریں، چونکہ طلباء حضرات. جس کے گھر پر چمے عباس سجایا نہ گیا، جس کے گھر پر چمے عباس سجایا نہ گیا، بھائی بھائی میں وہاں پیار بھی پایا نہ گیا، بھائی بھائی میں وہاں پیار بھی پایا نہ گیا. اور یہ بھی مصرے سماعت کریں. ان کا دم ان کے گلے میں ہی اٹکتے دیکھا، جن سے مجلس کا تبرک کبھی کھایا نہ گیا، جن سے مجلس کا. اور حضرات چونکہ جشن زینب ہے، 4 مصرے بطور اصلاح سماعت کریں. بھائی دیکھیے. ہو سکے کیا تیری ثنا زینب، سنیں ذرا. تو ہے تصویر سیدہ زینب، بطور تو ہے تصویر سیدہ زینب، آسمان خود زمین پہ گر پڑتا، آسمان خود زمین پہ گر پڑتا، تو جو کر دیتی بددعا زینب. بیدار ہو کے سنیں حضرات، گزارش ہے تماشائیوں کی طرح نہ دیکھیں، آئیے جشن میں ثواب حاصل کریں. بطور تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ لوگ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں. 10-20 منٹ 25 منٹ کی محفل اور ہے، اور ایک صلوات پڑھ دیجیے ذرا. آسمان خود زمین پر گر پڑتا، تو جو کر دیتی بددعا زینب، چھین کر تیرے سر سے تیری ردا، چھین کر تیرے سر سے تیری ردا، ظلم بے پردہ ہو گیا زینب، گیا زینب. اور یہ لکھا ہے امام بالوں پر، آخری شعر، یہ لکھا ہے امام بالوں پر، یہ لکھا ہے امام بالوں پر، بانی مجلس عزا زینب، میں نے یہ کلام، چونکہ بزرگوں کی یہ زمین ہے، آرزو لکھنوی صاحب کی زمین ہے، تھوڑا سا بیدار ہو کے سنیں حضرات. دیکھیے شورائے کرام پذیرائی کر رہے ہیں، سماعت کریں، وہیں سے ہاتھ اٹھا دیجئے. یہ لکھا ہے امام بالوں پر، بانی مجلس عزا زینب. آصف بھائی خاص طور سے ترجمہ اتنا خوبصورت تھا، سارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں پیش کر رہا ہوں. ترجمہ اتنا
صورت تھا، صبر لکھنا تھا لکھ دیا زینب. شاہ میدان شیر ازدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. ایک نعرہ حیدر. وہاں دیے نا سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات سبحان اللہ. ایک مطلب 2-3 شعر حاضر کرتا ہوں. سبحان اللہ. سنیں ذرا. ترجمہ اتنا خوبصورت تھا، صبر لکھنا تھا لکھ دی. ارے شاعری ہو رہی سنا ذرا. صبر لکھنا تھا لکھ دیا زینب. ایک مطلب 2-3 شعر حاضر کرتا ہوں سماعت کر. دیکھیے خورشید بھائی دیکھیے گا. کچھ ایسی شان سے عباس کا علم نکلا. سماعت کرے جہاں جہاں میں سنا ذرا. کچھ ایسی شان سے عباس کا علم نکلا، کچھ ایسی شان سے عباس کا علم نکلا. کسی کی عمر بڑھی اور کسی کا دم نکلا. ارے سنیں کسی کی عمر بڑھی سنیں اور کسی کا دم نکلا. تھوڑا سا آ جائیے بھائی، تھوڑا سا آ جائیے. آئیے 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 آئیے. کچھ ایسے مل کے کچھ ایسی شان سے عباس کا علم نکلا. کچھ ایسی شان سے عباس کا علم نکلا. کسی کی عمر بڑی اور کسی کا دم نکلا. جناب شیخ کا چہرہ لٹک گیا اس دم. بتاؤ خاص تھوڑا سا بیدار ہو کے سنے ذرا، بول کے سنے ذرا. جناب شیخ کا چہرہ اتر گیا اس دم، جب ان کے سجدوں کا اشکوں سے وزن کم نکلا. جناب شیخ کا چہرہ اتر گیا اس دم، جب ان کے سجدوں کا گھر سے جو قدم نکلا. میرے ناد علی
मिल के बोलिए। और हजरात, चूंकि सारे समझदार लोग बैठे हुए हैं, देखिएगा सरकार, मैं एक शेर पढ़ता हूँ बहुत धीरे से, लेकिन आप लोग थोड़ा सा बेदार हो गए। अमीर तिश्ना लबी तेरे ताज़िए की कसम, अमीर तिश्ना लबी तेरे ताज़िए की कसम, पुजारी तेरी मोहब्बत का हर धर्म निकला। पुजारी, थोड़ा सा पुजारी और ये शेर तमाम आज़ादारों की जानिब से पेश कर रहा हूँ, समाअत करें। थोड़ा भैया मोहम्मद बेदार होकर सुने, मीसम साहब के साहबजादे बेहतरीन पढ़ा आपने, थोड़ा सा 4 मिसरे हमारे भी सुन लीजिए। कुछ ऐसी शान से, अब भाई देखिएगा, गए वो बस में नबी से तो यूं लगा जैसे, गए वो बस में नबी से तो यूं लगा जैसे, खुदाए पाक के घर से कोई सनम निकला। खुदाए पाक के घर से कोई सनम निकला। और ये शेर तमाम आज़ादारों की जानिब से इंशाअल्लाह आप लोग थोड़ा सा हौसला अफजाई करेंगे तो इंशाअल्लाह। खुशी खुशी तेरी चाहत में सोगवारों ने, खुशी खुशी तेरी चाहत में सोगवारों ने, कलेजा चीर के देखा तो तेरा गम निकला। और अताए शाह के दरिया में डूब कर सामन, पलक झपकते ही हुरबन के मोहतरम निकला। एक सलवात पढ़िए हजरात। मैं सरकार, एक बुजुर्ग शायर कलकत्ता के हैं, उनकी ज़मीन पे कुछ शेर पेश करता हूँ, समाअत कर, एक सलवात का सहारा दे भाई। एक कोई है शकील कलकत्ते, समाअत करें। इस्लाम तबर्रा करता है, ईमान तबर्रा करता है। सुना जरा पूरी शरीयत को। इस्लाम तबर्रा करता है, ईमान तबर्रा करता है। इस्लाम तबर्रा करता है, ईमान तबर्रा करता है। इस्लाम तबर्रा करता है, ईमान तबर्रा करता है। हर दुश्मन हैदर के ऊपर कुरान तबर्रा करता है। कुछ नया सुनने के आदी बनिए हजरात, बेदार होकर सुने। पुरानी चीजें तो आप सुनते रहते हैं, सुनिए। इस्लाम तबर्रा करता है, ईमान तबर्रा करता है। इस्लाम तबर्रा करता है, ईमान तबर्रा करता है। हर दुश्मन है दर के ऊपर कुरान तब। यहाँ से समाअत करें। तुम जिनको खलीफा कहते हो और हर लम्हा दम भरते हो। क्या सुने भाई? अरे सुने हजरात, तुम जिनको खलीफा कहते हो और हर लम्हा दम भरते हो। तुम जिनको खलीफा कहते हो और
ہر لمحہ دم بھرتے ہو میدان سے وہ ایسے بھاگے میدان تبرہ کرتا ہے. کیا سنے بھائی؟ بھائیان سے تھوڑا سا بیدار ہو کے بھائی دیکھیں. تم جن کو خلیفہ کہتے ہو اور ہر لمحہ دم بھرتے ہو میدان سے وہ سے بھاگے میدان تبرہ کرتا ہے. اسلام تبرہ کرتا ہے. ایمان تبرہ کرتا ہے. ہر دشمن ہے در کے اوپر. قرآن سنیے حضرات. جو باد نبی تم یوں باد نبی چولا بدلا دروازہ جلایا زہرا کا. ارے سنیں حضرات. یوں باد نبی چولا بدلا دروازہ جلایا زہرا کا. کچھ ایسے صحابی ہیں جن پر سلمان تبرہ کرتا ہے. اسلام تبرہ کرتا ہے. ایمان تبرہ کرتا ہے. اور انشاءاللہ خوش ہو جائیں گے آپ. سماعت کریں. جو باغ فدق کے غاصب ہیں اور کاذب ابن کاذب ہیں. جو باغ فدق کے غاصب ہیں اور کاذب ابن کاذب ہیں ان سارے فتنہ زادوں پر شیطان تبرہ کرتا. ایک سلوات پڑھ دیجیے تھوڑا سا. شیدائی ہے ایسے مولا کا ظالم سے نہیں ہرگز ڈرتا. سنیں. شیدائی ہے ایسے مولا کا ظالم سے نہیں ہرگز ڈرتا. شیدائی ہے ایسے مولا کا ظالم سے نہیں ہرگز ڈرتا. امریکہ کے مکاروں پر ایران تبرہ کرتا ہے. اسلام تبرہ کرتا ہے. ایمان تبرہ کرتا ہے. ہر دشمن ہے در کے اوپر. قرآن تبرہ کرتا ہے. دیکھیے حضرات چھوٹے چھوٹے یہاں پہ بچے بھی تشریف رکھتے ہیں. ان کی جانب سے شعر سماعت کریں. اس ماں کی طہارت کیا کہنا اس ماں کی فضیلت کیا کہنا. اس ماں کی فضیلت کیا کہنا اس ماں کی طہارت کیا کہنا جس کا پروردہ محفل کے دوران تبرہ کرتا ہے. اسلام تبرہ کرتا ہے. ایمان تبرہ کرتا ہے. ہر دشمن ہے در کے اوپر. قرآن تبرہ کرتا. جو آل نبی کے منکر ہے اور کلمہ پڑھ کر کافر ہے. سنیں ذرا شاعری سنیں. جو آل نبی کے منکر ہے اور کلمہ پڑھ کر کافر ہے بس ایسے ہی لوگوں پر ساول نقصان تبرہ کرتا ہے.
بس ایسے ہی لوگوں کو ساون نقصان تورہ کرتا ہے. اگر سے اجازت ہو تو 2 بند اور پڑھ دیں صاحب, چونکہ ایک سلوات پڑھ دیجیے حضرات. ہاں انشاءاللہ ضرور ایک سلوات پڑھ دیجیے, 2 بند پڑھیں گے صاحب. ہے تو نیا تو پڑھ ہی رہے. کب پڑھیں؟ سنیے حضرات, سنیے حضرات. ٹھیک. اہل بصیرت کی بستی کا اندھا پہرے دار ہے, کیسا اتیاچار ہے یہ, کیسا اتیاچار ہے. لولو لنگڑوں کی بستی کا اندھا پہرے دار ہے, کیسا اتیاچار ہے یہ, کیسا اتیاچار ہے. سنیں, بن بیٹھا صدیق اکبر جھوٹ سے لیکن ناتا ہے. نہیں سنے آپ؟ بن بیٹھا صدیق اکبر جھوٹ سے لیکن ناتا ہے, میٹھی میٹھی باتیں کر کے پبلک کو بہلاتا ہے. ارے نہیں سنے آپ؟ بن بیٹھا صدیق اکبر جھوٹ سے لیکن ناتا ہے, میٹھی میٹھی باتیں کر کے پبلک کو بہلاتا ہے. باغ فدق چھیننے والا دین کا ٹھیکیدار ہے, کیسا اتیاچار ہے یہ, کیسا اتیاچار ہے. سنیں حضرات, میں ایک نقشہ کھینچ رہا ہوں, سمجھ, ایک نقشہ کھینچ رہا ہوں, سماعت کریں. بھولی صورت کا لگتا ہے لیکن دل کا کالا ہے. ارے نہیں سنے آپ, آخری بار سماعت کریں. بھولی صورت کا لگتا ہے لیکن دل کا کالا ہے, بے غیرت اس کو کہتے ہیں کتنا ہمت والا ہے. دفن نبی کے پہلو میں ہی دین کا ایک غدار ہے, کیسا اتیاچار ہے یہ, کیسا اتیاچار ہے. اور سنیں, میں تھوڑا سا ان کی صورت کا عکس کھینچ رہا ہوں. داڑھی شمری موچ یزیدی عمری صورت رکھتا ہے. ارے تھوڑا سا آپ کی بات کر رہے ہیں. داڑھی شمری موچ یزیدی عمری صورت رکھتا ہے, اپنے جد اخبث سا دعوائے خلافت رکھتا ہے. کرتا ہے 2.5 گز کا اور ناٹی سی شلوار ہے, کیسا اتیاچار ہے یہ. السلام علیکم. حصار صبر میں قرآن نما تنزیل ہے زینب. حصار صبر میں قرآن نما تنزیل ہے زینب. تھوڑی دیر ادھر ہی دیکھ لیں تو پڑھ. حصار صبر میں قرآن نما تنزیل ہے زینب. حصار صبر میں قرآن نما تنزیل ہے زینب. کہیں توریت ہے زینب,
حصار صبر میں حصار صبر میں قرآن نما تنزیل ہے زینب، کہیں توریت ہے زینب، کہیں انجیل ہے زینب، کہیں پر ہو بہو زہرا، کہیں پر ثانیہ زہرا۔ جشن زینب ہے نا، کہیں پر ہو بہو زہرا، نذیر بھائی کہیں پر ہو بہو زہرا۔ سنی لیجیے، ہمارا نہیں آپ کھلا رہے، کہیں پر ہو بہو زہرا، کہیں پر ثانیہ زہرا، کہیں اجمال ہے زینب، کہیں تفصیل ہے زینب۔ شعر سنا رہا ہوں، کتنا شعر۔ حصار صبر میں قرآن نما تنزیل ہے زینب، کہیں توریت ہے زینب، کہیں انجیل ہے زینب، کہیں پر ہو بہو زہرا، کہیں پر ثانیہ زہرا، کہیں اجمال ہے زینب، کہیں تفصیل ہے زینب۔ امام وقت کے ہوتے ہوئے باب ہدایت میں، مجھے نہیں معلوم کیسے سنیں گے، آپ کا جی آپ چاہے جیسے سنیں۔ کہیں پر ہو بہو زہرا، کہیں پر ثانیہ زہرا، کہیں اجمال ہے زینب، کہیں تفصیل ہے زینب۔ امام وقت کے ہوتے ہوئے باب ہدایت میں، کہیں پر حکم ہے زینب، کہیں تعمیل ہے۔ امام وقت کے ہوتے ہوئے، تھوڑا سا اگر سمٹ آئیے، قریب آ جائیے، تھوڑا سا حوصلہ مل جائے پڑھنے کا۔ کہیں پر ہو بہو زہرا، کہیں پر ہو بہو زہرا، کہیں پر ثانیہ زہرا، کہیں پر ہو بہو زہرا، میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں، آپ ادھر دیکھ، کہیں پر ہو بہو زہرا، کہیں پر ثانیہ زہرا، کہیں اجمال ہے زینب، کہیں تفصیل ہے زینب۔ امام وقت کے ہوتے ہوئے باب ہدایت میں، کہیں پر حکم ہے زینب، کہیں تعمیل ہے زینب۔ ہر ایک چہرہ دھواں، ہر آنکھ نم، ہر سمت سناٹا، ہر ایک چہرہ دھواں، ہر آنکھ نم، ہر سمت سناٹا۔ تیرا خطبہ نہیں ہے، سور اسرافیل ہے۔ زیادہ نہیں پڑھوں گا، ایک مطلب 3-4 شعر اور یوں بھی طبیعت خراب۔ ہر ایک چہرہ دھواں، ہر آنکھ نم، ہر سمت سناٹا۔ تیرا خطبہ نہیں ہے، سور اسرافیل ہے زینب۔ نذیر بھائی کون بیٹھے، کون بیٹھے بھلا قسمت پر بھروسہ کر کے، کون بیٹھے بھلا قسمت پر بھروسہ کر کے، حر نے اچھا کیا شبیر پر تکیہ کر کے۔ کون بیٹھے بھلا قسمت پر بھروسہ کر کے، حر نے اچھا کیا شبیر پر تکیہ کر کے۔ پاؤں کے چھالوں کو اس نے ید بیضا کر کے، پاؤں کے چھالوں کو اس نے ید بیضا کر کے رکھ دیا شام کے فرعون کو رسوا کر کے۔
پاؤں کے چھالوں کو اس نے ید بیضا کر کے رکھ دیا وقت کے فرعون کو رسوا کر کے، مسکراتا ہے رخ شاہ پہ اصغر کا لہو، مسکراتا ہے رخ شاہ پہ اصغر کا لہو، رنگ قرآن کی تصویر کا گہرا کر کے، مسکراتا ہے۔ مجھے معلوم ہے اب کس طرح کی شاعری کا چلن ہو گیا ہے، مگر میں کیا کروں، بزرگوں کی تہذیب کا ساتھ کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ کہ مسکراتا ہے رخ شاہ پا اصغر کا لہو، رنگ قرآن کی تصویر کا گہرا کر کے، بت شکن آئے ہیں قیدی نہ سمجھنا ان کو۔ مجھے نہیں معلوم، چاہے جیسے چاہے آپ سن لیجئے، مجھے نہیں معلوم کن کیفیتوں میں سنیں گے آپ، کہ مسکراتا ہے رخ شاہ پا اصغر کا لہو، رنگ قرآن کی تصویر کا گہرا کر کے، بت شکن آئے ہیں قیدی نہ سمجھنا ان کو، بت شکن آئے ہیں قیدی نہ سمجھنا ان کو، یہ چلے جائیں گے زندان کو کعبہ کر کے۔ بت شکن آئے ہیں، بت شکن آئے ہیں، بت شکن آئے ہیں، قیدی نہ سمجھنا ان کو، یہ چلے جائیں گے زندان کو کعبہ کر کے، اور قتل کے بعد بھی توڑی نہیں سرور نے نماز، ذکر پورا کیا نیزے کو مسلح کر کے۔ قتل کے بعد بھی توڑی نہیں سرور نے نماز، ذکر پورا کیا نیزے کو مسلح کر کے، ذکر پورا کیا نیزے کو مسلح کر کے۔ آخر میں 3 شعر، ایک شعر میں مولا سے فریاد، ایک شعر میں اعتراف حقیقت، تیسرے شعر میں نتیجہ، ملاحظہ فرما لیں چاہے جیسے سنیں، کہ بت شکن آئے ہیں قیدی نہ سمجھنا ان کو، یہ چلے جائیں گے زندان کو کعبہ کر کے، قتل کے بعد بھی توڑی نہیں سرور نے نماز، ذکر پورا کیا نیزے کو مسلح کر کے، حوصلے پست ہیں جذبات ہیں مردہ مولا، حوصلے پست ہیں، آخری امام سے فریاد، حوصلے پست ہیں جذبات ہیں مردہ مولا، آئیے اور چلے جائیے زندہ کر کے۔ یہ تو عزاداروں کا مجمع ہے نا، عزاداروں کا مجمع، ہر سال روز عاشور آتا ہے اور زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، اے کاش کہ ہم ہوتے تو ہم بھی درجہ شہادت پر، کہتے ہیں نا، صرف زبان سے ہم کہتے ہیں یا دل میں بھی یہ بات ہے؟ ملاحظہ فرمائیں کہ حوصلے پست ہیں جذبات ہیں مردہ مولا، آئیے اور چلے جائیے زندہ کر کے۔ ہر برس کہتے ہیں اے کاش اگر ہوتے ہم، ہم اپنی بات کے ہر برس کہتے ہیں اے کاش اگر ہوتے ہم، شاہ والا پر نثار اپنا سراپا کرتے۔ ہر برس کہتے ہیں نا، سنیے، ہر برس کہتے ہیں اے کاش اگر ہوتے ہم، شاہ والا پر نثار اپنا سراپا کرتے۔ ارے ایک روضہ ہم سے ایک روضہ زہرا بھی بنایا نہ گیا، ارے تم نے اچھا کیا ہم جیسوں سے پردہ کر کے۔
ہم سے ایک روضہ زہرا بھی بنایا نہ گیا، ہم سے ایک روضہ زہرا بھی بنایا نہ گیا۔ تم نے اچھا کیا ہم جیسوں سے پردہ کر کے، فقیر فاتح بدر و حنین لکھ دینا، فقیر فاتح بدر و حنین لکھ دینا، اسیر عشق شہ مشرقین لکھ دینا۔ سن رہے ہیں نا؟ فقیر فاتح بدر و حنین لکھ دینا، اسیر عشق شہ مشرقین لکھ دینا۔ مجال ہے جو فرشتے کوئی سوال کرے، میرے کفن پہ فقط یا حسین۔ مجال ہے جو فرشتے کوئی سوال کرے، مجال ہے جو فرشتے کوئی سوال کرے، میرے کفن پہ فقط یا حسین لکھ دینا۔ کلام حق کے مقدس حروف سے پوچھو، ملاحظہ فرمائیں کہ کلام حق کے مقدس حروف سے پوچھو، شہید راہ خدا بھی کہیں پر مرتے ہیں؟ کلام حق کے مقدس حروف سے پوچھو، شہید راہ خدا بھی کہیں پر مرتے ہیں۔ ارے اٹھا نہ لاتے جو سرور تو دیکھتی دنیا، حسن کٹے ہوئے شانے بھی جنگ کرتے ہیں۔ اٹھا نہ لاتے جو سرور تو دیکھتی دنیا، حسن کٹے ہوئے شانے بھی جنگ کرتے ہیں۔ آخر میں ملاحظہ فرمانے کے نازاں ہے اپنے خون کی طہارت پا آج بھی۔ وقت کافی ہو گیا، اگر فیروز صاحب کو بھی پڑھنا ہے لہذا آخری قطعہ ملاحظہ فرما لیں، اس سے پڑھا بھی نہیں جا رہا۔ علیل تھی طبیعت اسار بھائی کی اصلاحات پر ملاحظہ فرمائیں کہ نازاں ہے اپنے خون کی طہارت پا آج بھی، نازاں ہے اپنے خون کی طہارت پا آج بھی، خاک شفا پا مر کے بھی سجدہ کریں گے ہم۔ نازاں ہے اپنے خون کی طہارت پا آج بھی، نازاں ہے اپنے خون کی طہارت پا آج بھی، خاک شفا پا مر کے بھی سجدہ کریں گے ہم۔ اب تم زبان کاٹ لو یا سر قلم کرو، زہرا کے قاتلوں پا تبرہ۔ حاضرین محفل سلام علیکم۔ کیونکہ وقت کا خیال رکھتے ہوئے میں بس یہیں سے جو ہے پڑھتا ہوں، اور بآباد بلند نعرہ صلوات میں جہاں حضرات نعرہ صلوات بلند ترین میں جہاں حضرات ہر سال میں ایک کلام پڑھتا ہوں جناب علی اصغر کے حوالے سے، اور انشاءاللہ میں اس سال بھی ایک قطعہ خالی پڑھتا ہوں چونکہ مجھے زیادہ ٹائم نہیں لینا ہے، استاد و شعراء ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے گا، سوئے نجات خیالوں کا قافلہ تو گیا، سوئے نجات خیالوں کا قافلہ تو گیا، میں خواب میں ہی سہی کربلا چلا تو گیا، سوئے نجات خیالوں کا قافلہ تو گیا، میں خواب میں ہی سہی کربلا چلا تو گیا۔ ملاحظہ فرمائے، جب آستین چڑھائی صغیر نے رن میں، جب آستین چڑھائی صغیر نے رن میں، حسین کہنے لگے آج ہرملا تو گیا، حسین کہنے لگے آج ہرملا تو گیا، حسین کہنے لگے آج ہرملا تو گیا۔ حضرات ایک نیا ہے اور بس یہی پڑھوں گا میں۔ بآباد بلند نعرہ صلوات آپ بھیجیں۔
استاد بس ایک مطلب انچاش میں اپنے حیثیت کے مطابق فرمائیے گا. مدحت نور کی قندیل دیے جاتے ہیں، مدحت نور کی قندیل دیے جاتے ہیں، دار کو عشق کی تمثیل دیے جاتے ہیں. مدحت نور کی قندیل دیے جاتے ہیں. نذیر چچا دار کو عشق کی ایک شعر سنانا اس میں، بس باقی شعروں کے لیے تمید ہے یہ کہ مدحت نور کی قندیل دیے جاتے ہیں، دار کو عشق کی تمثیل دیے جاتے ہیں. رنگ کچھ اور اجالوں کا نکھر جاتا ہے، رنگ کچھ اور اجالوں کا نکھر جاتا ہے جب چراغوں کے بدن چھیل دیے جاتے ہیں. رنگ کچھ اور اجالوں کا نکھر جاتا ہے جب چراغوں کے بدن چھیل دیے جاتے ہیں. جن کے شوہر ہوں علی اور ہوں بیٹے حسنین، جن کے شوہر ہوں علی اور ہوں بیٹے حسنین، ان کی خدمت کو ہی جبریل دیے جاتے ہیں، ان کی خدمت کو ہی جبریل دیے جاتے ہیں. جن کے شوہر ہوں علی اور ہوں بیٹے حسنین، ان کی خدمت کو ہی جبریل دیے جاتے. شعر سنیے گا، ان دو شعروں کے لیے زحمت مراعات فرمائیے گا. کعبہ غم کی حفاظت میں میرے اشکوں کو، کعبہ غم میں، کعبہ غم میری آنکھ میں، کعبہ غم کی حفاظت میں میرے اشکوں کو حوصلے مثل ابابیل دیے جاتے ہیں، حوصلے مثل ابابیل دیے جاتے ہیں. اتنا ہی سر کو اٹھاتا ہے غرور بایت، اتنا ہی سر کو اٹھاتا ہے غرور بایت. کتنی تلوار کو ہم ڈھیل دیے جاتے ہیں، اتنا ہی سر کو اٹھاتا ہے غرور بایت. آخری شعر سن لیں. 6 مہینے کے سپاہی نے کیا ہے ثابت، 6 مہینے کے سپاہی نے کیا ہے ثابت، حوصلے بطن میں تشکیل کیے جاتے ہیں، حوصلے بطن میں تشکیل کیے جاتے ہیں. حضرات، محفل تو ہو چکی، اب صرف تبرکاً اور ثانیہ زہرا کی بارگاہ میں ذرا جو حضرات باہر ہیں وہ اندر تشریف لائیں. جی 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 پہلی دفعہ یہاں وہ روٹیاں دینے والے متعارف کروائے گئے. عرض کیا کہ تھا دشت شام غریباں علاقہ زینب، تھا دشت شام غریباں، تھا دشت شام غریباں علاقہ زینب، امام وقت بھی تھا زیر سایہ زینب. تھا دشت شام غریباں، تھا دشت شام غریباں علاقہ زینب، امام وقت بھی تھا
زیر سایہ زینب چلی جو آندھیاں مقتل میں بعد قتل حسین. نذیر بھائی، چلی جو آندھیاں مقتل میں بعد قتل حسین، غبار دشت کو رکھنا تھا پردہ زینب. چلی جو آندھیاں مقتل میں بعد قتل حسین، چلی جو آندھیاں مقتل میں بعد قتل حسین، غبار دشت کو رکھنا تھا پردہ زینب. نماز شب وہ فراموش کر نہیں سکتا، نماز شب وہ فراموش کر نہیں سکتا، حیات جس کو شہیدی سے وعدہ زینب. نماز شب وہ فراموش کر نہیں سکتا، حیات جس کو شہیدی سے وعدہ زینب. اور شعر سنیے کہ کچھ اور نہج بلاغہ کی شان بڑھ جائے، کچھ اور نہج بلاغہ کی شان بڑھ جائے، علی کے خطبوں میں رکھ دیں جو خطبہ زینب. کچھ اور نہج بلاغہ کی شان بڑھ جائے، کچھ اور نہج بلاغہ کچھ اور نہج بلاغہ کی شان بڑھ جائے، علی کے خطبوں میں رکھ دیں جو خطبہ زینب. اور شعر پیش کر رہا ہوں. ردا چھنی مگر اس درجہ روب عصمت تھا، ردا چھنی مگر اس درجہ روب عصمت تھا، کسی نظر نے بھی دیکھا نہ چہرہ زینب. ردا چھنی مگر اس درجہ روب عصمت تھا، ردا چھنی مگر اس درجہ روب عصمت تھا، ردا چھنی مگر اس درجہ روب عصمت تھا، کسی نظر نے بھی دیکھا نہ چہرہ زینب. ردا چھنی مگر اس درجہ روب عصمت تھا، کسی نظر نے بھی دیکھا نہ چہرہ زینب. اور شعر سنیے. وہ جس سے حشر میں روشن ہے انبیاء کی جبین. شعر پیش کر رہا ہوں. وہ جس سے حشر میں روشن ہے انبیاء کی جبین، ہے خاک نقش کفے پائے ناقہ زینب. وہ جس سے حشر میں روشن ہے انبیاء کی جبین، وہ جس سے حشر میں روشن ہے انبیاء کی جبین، وہ جس سے حشر میں روشن ہے انبیاء کی جبین، ہے خاک نقش کفے پائے ناقہ زینب. وہ جس سے حشر میں روشن ہے انبیاء کی جبین، ہے خاک نقش کفے پائے ناقہ زینب. ناقہ زینب. اور شعر سنیے کہ ظہور تک نہیں سمٹے گا یہ کسی قیمت. آخری شعر. ظہور تک نہیں سمٹے گا یہ کسی قیمت، عزا کا فرش ہے شیعوں کو تحفہ زینب. ظہور تک نہیں سمٹے گا یہ کسی قیمت، ظہور تک نہیں سمٹے گا یہ کسی قیمت، ظہور تک نہیں سمٹے گا یہ کسی قیمت، عزا کا فرش ہے شیعوں کو تحفہ زینب. عزا کا فرش ہے شیعوں کو تحفہ زینب. اور چند شعر شہزادی کی منقبت کے ایک سلوات کا سہارا دیں. یا
کربلا کی لہروں کے دائرے کہاں تک ہیں، کربلا کی لہروں کے، کربلا کی لہروں کے دائرے کہاں تک ہیں، بنت فاطمہ تیرے مارکے کہاں تک ہیں، بنت فاطمہ تیرے مارکے کہاں تک ہیں، اور راہ شام و کوفہ کی پوچھنے لگی تھک کر، راہ شام و کوفہ کی پوچھنے لگی تھک کر، اور صبر زینب کے راستے کہاں تک ہیں، اور صبر زینب کے راستے کہاں، راہ شام کوفہ کی پوچھنے لگی تھک کر، اور صبر زینب کے راستے کہاں تک ہیں، سن کے خطبہ زینب سوچنے لگی دنیا، سن کے خطبہ زینب سوچنے لگی دنیا، منبر سرونی کے سلسلے کہاں تک سن کے خطبہ زینب سوچنے لگی دنیا، منبر سرونی کے سلسلے کہاں تک ہیں، ہر خزاں کی آمد پر سوچتا ہوں شہزادی، ہر خزاں کی آمد پر سوچتا ہوں شہزادی، تیری بے ردائی کے
مرثیے کہاں تک ہے تیری بے ردائی کے مرثیے کہاں تک ہے. عائشہ سنیے اب بھی دست زینب ہے ظلم کے غریباں پر اب بھی دست زینب ہے ظلم کے غریباں پر دیکھنا ہے یہ ہم کو ہم بچے کہاں تک ہیں ابھی دست زینب ہے ظلم کے غریباں پر دیکھنا ہے یہ ہم کو ہم بچے کہاں تک ہیں. اور کربلا میں اٹھ اٹھ کر دیکھتی تھی تلواریں کربلا میں اٹھ اٹھ کر دیکھتی تھی تلواریں سر کٹانے والوں کے حوصلے کہاں تک ہیں سر کٹا. بھائی ڈسٹرب ہو رہا ہے مسلسل کا بعد میں بات کیجیے آپ حضرات. کربلا میں اٹھ اٹھ کر دیکھتی تھی تلواریں سر کٹانے والوں کے حوصلے کہاں تک ہیں. کل حسین کے ساتھی کل کے کل 72 تھے کل حسین کے ساتھی کل کے کل 72 تھے اب حسین کی فوجیں دیکھیے کہاں تک ہے اب حسین کی فوجیں کل حسین کے ساتھی کل کے کل 72 تھے اب حسین کی فوج دیکھیے کہاں تک ہے. اور مقطع سماعت فرمائیں. اے سروش مجلس میں آئے عرش والے بھی اے
सरोश मजलिस में आए अर्श वाले भी, देख फर्श मजलिस के राबते कहाँ तक हैं, देख। शुक्रिया। ये मेम्बरान से नीचे आ जाओ भैया। हमारे एजाज अतहर साहब मौलाना ने बहुत एहसान इस इदारे पर है जो सिदारत के उन्होंने फ़राइज़ अंजाम दिए और उन्होंने अपने चचा मरहूम मिर्ज़ा मोहम्मद अशफाक साहब की याद ताज़ा कर दी है। बहुत बहुत इदारा उनका शुक्रिया अदा करता है। और ये मकामी शुराए रह गए हैं, मेम्बरान जो कुछ हुसैनी फंड के वो नीचे आ जाएँ। हाज़रीन महफ़िल सलाम अलैकुम। सबसे पहले मैं आप सबको इस नूरानी जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। 4 मिसरे गा रहा हूँ। ज़हरा के दुश्मनों को बुरा हम तो कहेंगे, ज़हरा के दुश्मनों को बुरा हम तो कहेंगे, हो जाए भला अपने खफा हम तो कहेंगे। ज़हरा के दुश्मनों को बुरा हम तो कहेंगे, हो जाए भला अपने खफा हम तो कहेंगे। जिसने नबी की बेटी की तहरीर फाड़ दी, उस शख्स का है पेट फटा हम तो कहेंगे, उस शख्स का है पेट फटा हम तो कहेंगे। नारे सलवात। ये बताओ कि दो रुखी कैसी, ये बताओ कि दो रुखी कैसी, दुश्मन शाह से दोस्ती कैसी। ये बताओ कि दो रुखी कैसी, दुश्मन शाह से दोस्ती कैसी। मैंने तीनों पे जो पड़ी लानत, हाय अपनों में खलबली कैसी। मैंने तीनों पे जो पड़ी लानत, हाय अपनों में खलबली कैसी। ना सलवात। आप सबको जश्न बहुत मुबारक हो। चंद शेर मुलादा फरमाए, जनाब ज़ैनब की मुलादा फरमाए। गुलज़ारे इमामत की कली है ज़ैनब, गुलज़ारे इमामत की कली है ज़ैनब, आगोशे रिसालत में पली है ज़ैनब, आगोशे रिसालत में पली है ज़ैनब। इस्लाम को बेपर्दा न होने देगी, ये कह के मदीने से चली है ज़ैनब। नारे सलवार भेजिए आवाज़ान। मतलब पेश कर रहा हूँ फरमाइए जब्बू भाई, वज़ीर भाई। किसानिए फातिमा ज़हरा है, लक़ब ज़ैनब का। सानिए फातिमा ज़हरा है, लक़ब ज़ैनब का। हर मुसलमान पा लाजिम है अदब ज़ैनब का। हर मुसलमान पा लाजिम है
ادب زینب کا، اور انبیاء جن و بشر حور و ملک اہل نظر ذکر سننے کے لیے آئے ہیں سب زینب کا، ذکر سننے کے لیے آئے ہیں سب زینب کا، اور میرا دعویٰ کہ ہو جائے گی مقبول دعا، واسطہ دیجئے فقط آج کی شب زینب کا، واسطہ دیجئے فقط آج کی شب زینب کا۔ آخری شعر نذیر بھائی کہ منہ سے کچھ بھی نہ کہا توڑ دی اپنی تلوار، منہ سے کچھ بھی نہ کہا توڑ دی اپنی تلوار، کس قدر کرتے عباس ادب زینب کا، کس قدر کرتے۔ ظالم کو قید کر کے اسی کے مکان میں، ظالم کو قید کر کے اسی کے مکان میں فرش عزا بچھا دیا سارے جہان میں، ظالم کو قید کر کے اسی کے مکان میں فرش عزا بچھا دیا سارے جہان میں، بیعت کا اب سوال اٹھے کیا مجال ہے، زینب نے چھالے ڈال دیے ہیں زبان میں۔ تبرکن پیش کر رہا ہوں عرض کر رہا ہوں کہ حفاظت کے لیے کافی تمہارا نام ہے زینب، حفاظت کے لیے کافی تمہارا نام ہے زینب، زمین و آسمان دونوں کو استحکام ہے زینب، حفاظت کے لیے کافی تمہارا نام ہے زینب، زمین و آسمان دونوں کو استحکام ہے زینب، اور جو تم چاہو
نہ نکلے حشر تک عاشور کا سورج، جو تم چاہو نہ نکلے حشر تک عاشور کا سورج، تمہاری مٹھیوں میں گردش ایام ہے تمہاری مٹھیوں میں گردش ایام ہے۔ شکریہ۔ قسم خدا کی وزی احترام ہے زینب، امامتوں کی ضرورت کا نام ہے زینب، صدا یہ دیتی ہے بڑھ بڑھ کے آئے تطہیر، طہارتوں کے صحیفے کا نام ہے۔ اجازت ہو تو سرکار میں بھی شریک ہو جاؤں۔ کربلا کا کمال ہے زینب، کربلا کا کمال ہے زینب، کربلا کا کمال ہے زینب، ظالموں کا زوال ہے زینب، ظالموں کا زوال ہے زینب، بن گئی ماں کے بعد ماں کا جواب، بن گئی ماں کے بعد ماں کا جواب، اور خود بے مثال ہے زینب۔ بہت شکریہ، درخواست گزار ہوں محترم اعجاز زیدی صاحب سے تشریف لائیں، آپ سے درخواست ہے ایک سلوات سے خیر مقدم فرمائیے۔ بس ایک بچہ زادی زینب کے حوالے سے کہ شرف سے آپ کے واقف ہیں سب کے سب زینب، شرف سے آپ کے واقف ہیں سب کے سب زینب، بقائے دین خدا کا بنی سبب زینب، بقائے دین خدا کا بنی سبب زینب، ڈری ہے قوت ظلم و ستم سے کب زینب، ڈری ہے قوت ظلم و ستم سے کب زینب، اور تمام عمر رہی بن کے زینب زینب، تمام عمر رہی بن کے زینب زینب، دیار شام میں زینب نے یوں کلام کیا، دیار شام میں زینب نے یوں کلام کیا، ادب سے نہج بلاغہ نے خود سلام کیا، ادب سے
रुबाई और एक कथा बस। बिखरे हुए तूफान क़ज़ा को रोका, बिखरे हुए तूफान क़ज़ा को रोका, दी हक़ की कसम तुंद हवा को रोका, बिखरे हुए तूफान क़ज़ा को रोका, दी हक़ की कसम तुंद हवा को रोका। अरे वो हश्र का हंगाम था जब ज़ैनब ने, वो हश्र का हंगाम था जब ज़ैनब ने अब्बास के जज्बात वज़ा को रोका। बस एक कथा और समाज फरमा ले। जो जानो रूह था दिल ज़ैनब के वास्ते, जो जानो रूह था दिल ज़ैनब के वास्ते, अरे सरमाया वो भी भाई के दामन में रख दिया। जो जानो रूह था दिल ज़ैनब के वास्ते, सरमाया वो भी भाई के दामन में रख दिया, और रफ्तार इनक़िलाब जहाँ तेज हो गई, रफ्तार इनक़िलाब जहाँ तेज हो गई। अरे ज़ैनब ने बादे असर कदम रन में रख दिया। हज़रात शुअरा और इस जश्न में मौजूद मोमिनीन और सामीन, पूरी रात इबादत होती रही, पूरी रात आप इबादत करते रहे। उस बीबी की इबादत होती रही कि जिसके बाबा का ज़िक्र भी इबादत है, उसका ज़िक्र भी इबादत है। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा काबिल मुबारकबाद हैं हुसैनी फ़ंड के तमाम मेंबरान और ख़ास तौर से हमारे झब्बू भाई के जो हर साल इस आला पैमाने पर उस बीबी के नाम पर बुलाते हैं और उसके नाम से जश्न करते हैं कि जिसका नाम ही ज़ैनब है। आप तमाम हज़रात इस इबादत में शरीक रहे, इसके वास्ते देखिए हमारे या आपके या किसी के शुक्रिया कहने से शुक्रिया अदा नहीं होता है। ये तो एक रस्म है कि जो कह दिया जाए कि आपका शुक्रिया, इसलिए कि हम यहाँ शुक्रिया के वास्ते नहीं आते हैं, सवाब के वास्ते आते हैं, हुसूल सवाब के वास्ते आते हैं। लिहाजा 2 मिनट में भी जितनी देर इन हजरात ने एक एक कता पढ़ा है, बस उतनी ही देर एक कते के बराबर, इसलिए कि बीबी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जो अपने बाप की ज़ीनत हैं, बाप वो हैं जो आलमीन की ज़ीनत है, बाप वो है जो कायनात की ज़ीनत है,
اولین کی زینت علی ہیں، آخرین کی زینت علی ہیں، جو پیدا ہو چکے ان کی زینت علی ہیں، جو پیدا ہوں گے ان کی زینت علی ہیں، منبر کی زینت علی ہیں، علم کی زینت علی ہیں، بستر محمد کی زینت علی ہیں، دوش محمد کی زینت علی ہیں، کعبے کی زینت علی ہیں، مسجد کی زینت علی ہیں، منبر کی زینت علی ہیں، جو کائنات کی زینت ہے وہ علی ہے، جو علی کی زینت ہے وہ زینب ہے۔ میں بھی اپنے چچا خطیب العرفان مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب کے ایک سلام کے مجھے 2-3 شعر یاد آ رہے ہیں، وہ سن لیجئے اور بات کو تمام کر دوں کہ جہاں میں پیش بیٹی باپ کی تصویر کرتی ہے، جہاں میں پیش بیٹی باپ کی تصویر کرتی ہے، بندھے ہاتھوں جہان ظلم کو تسخیر کرتی ہے، بندھے ہاتھوں جہان ظلم کو تسخیر کرتی ہے، لرز جاتی ہے دنیا بہرحال اس کے بعد ایک شعر کہتے ہیں وہ کہ اسے بھی چھین لے بڑھ کر کوئی ظالم تو میں جانوں، اسے بھی چھین لے بڑھ کر کوئی ظالم تو میں جانوں، سرے زینب کا پردہ چادر تطہیر کرتی ہے، لرز جاتے ہیں دل روتی ہے دنیا خون کے آنسو، لرز جاتے ہیں دل روتی ہے دنیا خون کے آنسو، علی کی لاڈلی کوفے میں جب تقریر کرتی ہے۔ بہت بہت شکریہ، اور آپ تمام حضرات کو جشن جناب زینب سلام اللہ علیہا بہت بہت مبارک۔ صدر محترم کی اجازت سے بس اشفاق بھائی کا ایک شعر اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں کہ اس شعر کو مختلف لوگ مختلف زاویے سے پڑھ رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جو حق ہے ان تک پہنچ جائے۔ ہمارے اشفاق بھائی کا ایک مشہور ترین شعر ہے جو ان کے سلام کا شعر ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ بعد قتل شہیدی سوچ رہا ہے اسلام، بعد قتل شہیدی سوچ رہا ہے اسلام، فائدہ کیا ہوا کافر کو مسلمان کر کے۔